شام بخیر اور دا بلیک ہول میں آپ سب کو خوش آمدید. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے ریفلیکٹیو ایکسپلوریشن آف پاکستانس اسٹرینتھس, ویکنیسز, چیلنجز اینڈ وے فارورڈ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ری تھنک پاکستان بٹ تھرو دی لینس آف رضا رومی, جو آج ہماری گفتگو کا عنوان بھی ہے. اینڈ وی آر ویری گریٹفل ٹو آر گیسٹ اسپیکر. میرے دائیں جانب تشریف فرمایا رضا رومی صاحب. آپ انہیں جانتے ہیں, آتھر ہیں, اینالسٹ ہیں, پبلک پالیسی ایکسپرٹ ہیں, فرائیڈے ٹائمز کے ایڈیٹر ہیں, نیا دور جو آن لائن پلیٹ فارم ہے اس کے چیف ایڈیٹر ہیں, درس و تدریس سے بھی وابستہ ہیں. بہت لمبا پروفائل ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آپ انہیں چونکہ جانتے ہیں تو اتنا ہی کافی ہے. کچھ دنوں کے لیے پاکستان تشریف لائے تو ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے لیے انہوں نے وقت نکالا ہے. بائیں جانب تشریف فرما ہے دلاور حسین, جو آج کے سیشن کی نظامت کی ذمہ داری نبھائیں گے. ہسٹورین ہیں, آئینی اور پارلیمانی امور میں آپ کی مہارت ہے کیونکہ آپ کی ڈاکٹریٹ ہے ان لیجسلیٹو اسٹڈیز. یونیورسٹی آف ایڈنبرا اسکاٹ لینڈ سے آپ جو ہے ریسرچ کر رہے ہیں, اپنی ریسرچ فیلو دیئر. آپ سب لوگوں کی آمد کا شکریہ. اور میں بھول نہ جاؤں کہ میرے پیچھے یہ ہارمونیم بھی موجود ہے. میں آیا ہوں تو مجھے بتایا گیا کہ ہمارے دوست عطر زیاد جو ہیں وہ آج ہمیں پروگرام کے اینڈ پہ جو ہے تھوڑا سا محظوظ کریں گے غزل گائکی سے. دسمبر اداسی کا مہینہ سمجھا جاتا ہے, خاص طور پہ شاعروں نے تو اس کو کچھ زیادہ ہی اداسی کا بنا دی ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کون سی غزل سناتے ہیں, مزید اداس کرتے ہیں یا اس برس کو خوشگوار دھنوں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں. آپ لوگوں کی آمد کا شکریہ. تھوڑی سی زحمت کر کے اپنے سیل فونز جو ہیں وہ سائلنٹ موڈ پہ سوئچ کر دیں تاکہ کسی قسم کی نوائز اور ڈسٹربنس نہ ہو. گفتگو کے بعد حسب روایت جو ہمارا یہاں کا ایک کلچر ہے, ان ڈیموکریٹک کلچر ان ٹروور سینس, آپ لوگ گفتگو میں اس مکالمے میں شریک ضرور ہو سکتے ہیں. جسٹ ریز یور ہینڈ فرسٹ وین دا ہاؤس از اوپن فار کیو اینڈ اے. پھر مائکرو فون آنے کے بعد آپ اپنا سوال, اپنا اظہار خیال کیجیے گا. شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ رہیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں وہ شریک گفتگو ہو سکیں. اینڈ دیٹس اٹ. ناؤ پلیز ویلکم دلاور حسین آن مائی لیفٹ اینڈ آور گیسٹ اسپیکر رضا رومی. تھینک یو. تھینک یو سو مچ نیئر. جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو ہمارا ٹاپک ہے ری تھنک, یہ رضا رومی صاحب کی ایک ایون بک ہے ری تھنکنگ 21st سینچری پاکستان کے حوالے سے. اس میں آرٹیکلز اور چیزیں ہیں تو اسی سے ہم نے اس کو ڈرائیو کیا. تو بات ہوتی رہتی ہے. ہم نے کہا کہ رضا رومی صاحب کے لینس, جب میں یہ ٹائٹل کر رہا تھا کہ سر کیا سوچتے ہیں, مطلب آپ دیکھیں ایجوکیشن کے حوالے سے, ہم دیکھیں ہماری اکانومی جو ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, تو اس کے حوالے سے جو ریفارمز کا کوئی ایجنڈا اگر آ سکے, اور ہمارا کوئی مینڈیٹ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی پالیسی ریفارمز لانی ہے, یہاں پہ ہم کوئی ایک ایکیڈیمک ڈبیٹ کر سکتے ہیں, اور اگر کہیں پہ یہ پہنچ جائے اور کوئی اس کے اوپر عمل ہو جائے تو شاید کوئی بہتری آ سکے. تو مقصد جو ہے آج پروگرام کا یہ ہے, اور اس کا فارمیٹ ہم نے یہی رکھا ہے کہ پہلے شروع میں ہم رضا رومی صاحب کی جو آپ کہہ لیں پرسنل لائف, ان کی جو بکس ہیں ان پہ بات کریں گے, اور پھر جو ہے تھوڑا سا پالیسی ریفارمز کے اوپر جو ہے سر کا ہم جو ہے پوائنٹ آف ویو لیں گے. تو رومی صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا. تو میرا پہلا کویسچن یہ ہے کہ آپ کا بڑا جو ڈائیورس پورٹ فولیو ہے, آپ سول سرونٹ بھی رہے, آپ آتھر ہیں, آپ پروفیسر ہیں, پھر اسی طرح سے جو ہے آپ نے پالیسی انالسٹ بھی ہیں, میڈیا میں بھی رہے. تو آپ یہ اپنا جو سفر آپ نے شروع کیا لاہور سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہے. تو پھر 2014 میں ایک انفارچونیٹ جو ایونٹ ہوا جس میں آپ کو یہاں سے پھر یہ ملک کے چھوڑنا پڑا, نہ صرف لاہور. تو یہ تھوڑا سا اس کی سٹوری ہمیں بتائیے گا کہ یہ معاملات جو ہیں, اور اگر آپ کو میں آج کہوں کہ 2024 میں رضا رومی جو ہے وہ کیا آتھر ہے, وہ ایک پالیسی انالسٹ ہے یا کیا ہے, تو اس پہ ذرا کائنڈلی ذرا ایجوکیٹ کیجیے ہماری آڈینس کو, پھر ہم اگلی نیکسٹ بات کرتے ہیں آپ کی بکس کے حوالے سے. شکریہ دلاور. آواز میری آ رہی ہے اس طرح؟ اچھا جی, بہت شکریہ. اور آپ کا اور دا بلیک ہول کا میں دوبارہ ایک بار پہلے بھی آ چکا ہوں, اور ہمیشہ اٹس اے پلیجر ٹو بی ہیئر. اٹس سچ اے گریٹ اسپیس. یہ آپ نے جو سوال کیا ہے, دیکھیے میں اس میں زیادہ اپنے بارے میں بات کرنا تھوڑی سی جسے کہنا چاہیے وہ امبیرسنگ بات ہوتی ہے, لیکن یہ کہ میں آپ کو مختصراً یہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے جو ہے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے, خصوصاً پچھلے 10-15 سال میں, کہ کس طرح سے وہ بات کی جائے لکھ کر, بول کر,
جو کہ جس کی کہ شاید ضرورت ہے پاکستان کو. ہم سب سمجھتے ہیں ہم کوئی بہت بڑا کام کریں, ہوتا کچھ نہیں ہے, پتہ نہیں. اب تو میں اسٹیج پہ آ گیا ہوں کہ I'm getting more and more cynical. لیکن یہ کہ ایک ہم سب کی کاوش تو ہونی چاہیے کہ اگر تاریکی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی شمع جلنی چاہیے, چاہے وہ روشنی کسی بھی خیال کی ہو. آئیڈیا سے دنیا بنتی ہے. انسانی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آئیڈیاز نے شیپ کی ہے زندگیاں, اور تمام سٹرکچرز, چاہے وہ سائنسی ایجادات ہوں, سوچ ہو, فلسفہ ہو, عمرانیات ہو. اگر سوچ نہیں ہوگی, کوئی آئیڈیاز یا افکار جو ہیں وہ ایکسچینج نہیں ہوں گے, تو پھر وہ معاشرہ جو ہے جمود کا شکار ہو جاتا ہے. اور مجھے یہی لگا جب میں نوجوان تھا تو میں نے بھی, بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے, میں نے بھی ان کی طرح سول سروس کا امتحان دیا. اور میرے ایک دوست ہیں, مجھے جانتے ہیں اس زمانے سے, جب میں سول سرونٹ تھا, وہ بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. تو میرا یہ خیال تھا کہ آپ سسٹم کے اندر جاتے ہیں اور آپ کوئی بہت بڑا 30 مار خان بن جاتے ہیں. پھر میں نے وہ کیا, سرکاری نوکری بھی کی, جس میں میں نے بہت کچھ سیکھا. اس لیے میں وہ ناشکری والی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ سسٹم جو ہے وہ اتنا فاسلائزڈ ہے, جیسے کہتے ہیں انگریزی میں, اور جمود کا شکار ہے کہ اندر ہے کہ آپ صرف اس طریقے سے ترقی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے ایک چھوٹا سا کل پرزہ بن جائیں. اور اس میں قطغنیں بھی بہت تھیں کہ آپ بول نہیں سکتے, لکھ نہیں سکتے, اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے. تو پھر رفتہ رفتہ میں نے اپنے آپ کو وہ ڈسٹنس کیا, پھر میں نے لکھنا سٹارٹ کیا, مجھے بہت سا فیڈ بیک ملنا شروع ہوا, اور پھر مجھے لگا کہ چلیے کوئی آپ کی سن رہا ہے کوئی بات. تو اسی کاوش کے تحت مختلف چیزیں کی ہیں زندگی میں. میں نے جو ہے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں بھی کافی عرصہ کام کیا, پبلک پالیسی کے حوالے سے بہت کچھ کام کیا پاکستان میں, پاکستان سے باہر, جنوبی ایشیا میں. اور پھر میں نے صحافت یا لکھنا جو ہے اس کو ایک آخری طور پر شعبہ اختیار کیا. لیکن وہ جب کیا تو 5-6 سال میں ہی اس کا مجھے پتہ لگ گیا کہ یہاں پہ جو سپیس ہے وہ بڑی کم ہے, کیونکہ یہاں پہ بہت سے قطغنے, آپ سب جانتے ہیں آج کل بھی وہی چل رہا ہے معاملہ, کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ جہاں پہ وائلنس آ جاتا ہے. اور پھر میرے ساتھ جو ایک انسیڈنٹ ہوا آج سے ٹھیک 10 سال پہلے, جو میری گاڑی پر اٹیک کیا گیا مارچ 2014 میں, اور میں تو بچ گیا اس میں. میں اپنے آپ کو خوش نصیب تو سمجھتا ہوں, لیکن اس کی کاسٹ تھی کہ میرے ساتھ جو میرا ساتھی تھا وہ جہاں بھگ ہو گیا. تو پھر وہ میرے لیے ایک بہت بڑا, میری زندگی میں تو کم از کم بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا, کیونکہ ایک تو آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ پاکستان میں انسانی جان کی قدر و قیمت نہیں ہے. بالکل ہی سب سے ارزاں چیز جو ہے وہ انسان کی زندگی ہے, اور وہ ہم اس کا روز مظاہرہ دیکھتے ہیں. کیونکہ انسانی حقوق یا آئینی حقوق یا ریاستی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں شہریوں کی طرف, ان کا فقدان یا ان میں ایک بریک ہے. تو بہرحال پھر وہ مجھے ایک موقع ملا کہ میں نے کہا کہ کچھ عرصے کے لیے مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے, اور میں چلا گیا. اور پھر میں نے اپنے آپ کو, ظاہری بات ہے جب میں یہاں سے چلا گیا تو پھر جو آپ نے درس و تدریس کا کام بتایا وہ میں 10 سال سے وہ کر رہا ہوں. تو اب میں اگرچہ کہ خود بھائی صاحب کی طرح وہ استاد تو نہیں ہوں, لیکن اب میں وہ کیا امپوسٹر ایک بن چکا ہوں. اور تو میں ابھی تک 3-4 یونیورسٹیز میں پڑھا چکا ہوں, آج کل نیو یارک میں پڑھاتا ہوں. یہ مختصراً آپ کو میں نے جواب دیا. کچھ اور سوال ہو تو سوال سر میرا وہ 2014 اگین دوبارہ میں ری انفورس کروں گا کہ آپ ایک بندے کی بڑی سیٹل لائف ہو, آپ کی فیم بھی ہو, پیسہ بھی ہو, لوگ جانتے بھی ہوں, اور اچانک سے آپ کو مارچ میں آپ اٹیک, اور پھر اپریل میں آپ ود فیملی آپ کہہ لیں ود ان ویکس آپ کو جانا پڑے. تو آپ کے کیا اس وقت احساسات تھے, جذبات تھے, کیا مشکلات تھیں ایون یہاں کو چھوڑنے پہ, اور پھر آپ وہاں پہ سیٹل ہونا امریکہ میں؟ تو ذرا اس کو آپ بتائیے. اور وہ جو انسیڈنٹ تھا, مثلاً آپ کا زیادہ کام جو کتابیں ایکسٹریمزم پہ ہیں, انتہا پسندی جو ہے, کاؤنٹر ٹیررزم, اس کے اوپر, تو شاید اسی وجہ سے آپ کو ٹارگیٹ بھی کیا گیا. یا RTI پہ آپ بات کرتے ہیں, رائٹ ٹو انفارمیشن پہ. تو وہ جو ایپیسوڈ ہے ذرا اس کو میں اس لیے ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے اندر آج کل بھی وہی معاملات ہیں. 10 سال گزر گئے اس ایونٹ کو, لیکن ابھی بھی وہ اسی طرح سے چل رہا ہے. تو آپ اب کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں, یہ آپ نے سوال پوچھا کافی پیچیدہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ بہت سی چیزیں کار فرما تھیں, ہیں ابھی. ایک تو جو ماحول انتہا پسندی کا جو کہ میں نے اپنی لائف ٹائم میں بڑھتے ہوئے دیکھا, اس کو کم ہوتے نہیں دیکھا. بڑی وہ نعرے اور بیانات آتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا ہے, ہم نے وہ کر دیا ہے, ہم یہ کام کریں. لیکن میں نے اپنے لائف ٹائم میں دیکھا ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہر دن جو ہے, ہر سال اس میں اضافہ ہوتا آیا ہے. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ
ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اوپر اب خود بھائی صاحب سے بہتر کون جانتا ہے کہ اتنا کچھ وہ لکھ چکے ہیں, ہم لوگ بھی اسی کو فالو کرتے ہیں. وہ بچپن سے ہی بچوں کے ذہنوں میں ایک خاص قسم کی سوچ اور مزاج جو ہے اس کو انکلکیٹ کر دیتا ہے, جسے ہم کہا جاتا ہے ایکسکلوژنری تھاٹ ہوتی ہے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ غلط ہیں, برے ہیں, جہنمی ہیں, اور ہم جنتی ہیں, ہم بہتر ہیں, ہم افضل ہیں, ہم برتر ہیں. میں خود یہ سوچتا تھا. آپ کو پتا کہ میں لندن میں پڑھنے کے لیے گیا تھا اپنے انڈر گریجویٹ اسٹڈیز کے لیے. میں 18 سال کی میری عمر تھی, اور جب میں انگلستان گیا تو وہاں پر میری پہلی بار بہت سے اپنے جیسے پیئرز سے ملاقات ہوئی, جو کہ کوئی برازیل کا تھا, کوئی انگلستان کا تھا, کوئی امریکہ کا تھا. اور جب انہوں نے وہ بہت اچھی طرح مجھے ملے, انہوں نے میری بڑی مدد کی سیٹل ہونے میں. تو ایک رات میں سو رہا تھا تو میں نے دل میں یہ کہا کہ دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں, لیکن بڑے بدقسمت ہیں, یہ تو جہنم میں جائیں گے کیونکہ مسلمان نہیں ہیں. تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ میں انگلش میڈیم اسکول سو کالج میں پڑھا, پاکستان کا وہ بہترین اسکول تصور ہوتا ہے HSN کالج, اور یہ کہ میرے ماں باپ بھی بہت زیادہ جیسے کہنا چاہیے اس طرح کی باتیں نہیں ذہن میں ڈالتے تھے, لیکن میں نے وہ امبائب کیا. کہاں سے کیا؟ اسکول سے کیا, 6ٹھی جماعت سے, 7ویں جماعت سے, 8ویں جماعت سے. اور مجھے خود اس میں اپنے آپ کو ڈی ریڈیکلائز کرنے میں کئی سال لگے. ٹھیک ہے نا, مجھے اس بات کو جب تک میں نے خود مطالعہ نہیں کیا دین کا یا اور مذاہب کا یا فلسفے کا یا اور موضوعات کا, تو میری خود یہ سوچ بن چکی تھی. تو میں آپ کو ایک ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ جب میں یہ میڈیا انڈسٹری میں آیا تو میں نے تو پہلے لکھنا شروع کیا. آپ انگریزی میں لکھتے ہیں تو اس کی وہی پاکستان میں 1% سے کم لوگ انگریزی جانتے اور لکھتے اور یا پڑھتے ہیں. یہ بھی میں بہت زیادہ ایک جیسے کہ آپٹیمسٹک آپ کو ایسٹیمیٹ دے رہا ہوں, میرے خیال سے اس سے بھی کم ہوگا. لیکن پھر اس کے بعد جب مجھے ٹی وی انڈسٹری میں 2009-10 میں گیا تو وہاں وہ میس میڈیا تھا, وہاں پہ بات بہت دور تک پہنچتی ہے. اب جو چیزیں ہم انگریزی میں لکھتے تھے, یہی جیسے میں نے آپ کو یہ واقعہ بتایا, مگر میں یہ ایک بار مجھے یاد ہے کہ میری ڈیبیٹ ہوئی ایک مولانا صاحب کے ساتھ آبادی کے کنٹرول کے اوپر. تو میں نے ان سے کہا کہ بنگلہ دیش نے, مصر نے اور جگہوں نے آبادی کے ریٹ پر کم کیا, تو وہ مجھ پہ چیخنا شروع ہو گئے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جہاد جو ہے وہ نہ ہو سکے تاکہ اور مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے. آپ جیسے پتہ نہیں کیا انہوں نے کہا, لبرل بھگوڑے, اس طرح کی باتیں, امریکہ نواز ایجنٹ, یہ وہ. انہوں نے کہا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مسلمانوں کی تعداد کم ہو اور جہاد نہ ہو سکے, یہ آپ لوگوں کا ایجنڈا ہے, اور یہ امریکہ کا پتہ نہیں یہ صہیونی ایجنڈا ہے. اب میں بالکل دم بخود رہ گیا, کیونکہ میں نے اپنی جو تعلیم تھی اس میں پڑھا تھا کہ آبادی پہ کنٹرول کرنا انسانی ترقی کے لیے لازمی ہو چکا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایران ہم سے زیادہ اب وہ پیروکار کرتا ہے اپنے ورژن آف اسلام کو, یا بنگلہ دیش میں زیادہ لوگ نمازیں روزے پڑھتے ہیں. میں تو کئی بار گیا ہوں وہاں پر, تو وہاں پہ آبادی کیوں کم ہے اور یہاں پہ پاکستان میں کیوں؟ یہ دنیا کے 3 ممالک ہیں, نائجیریا, افغانستان اور پاکستان. ان تینوں کی آبادی کی شرح بے قابو ہے, 3 سے 4%, یعنی کہ ہر جگہ دنیا میں کم آ گئی ہے, لوگوں کو شعور آ گیا ہے. انہی 3 ممالک میں سب سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, آدھے سے زیادہ پاکستان سے بھی جن کو اسکول میں ہونا چاہیے 2.5 کروڑ, نائجیریا میں بھی یہ عالم ہے. انہی 3 جگہوں پہ پولیو وائرس دوبارہ اس کی ابھر کر آیا ہے. دنیا نے قابو پا لیا پولیو وائرس پر. آپ دیکھ لیجئے, لاطینی امریکہ دیکھ لیجئے, ایشیا کے ممالک دیکھ لیجئے, حتیٰ کہ افریقہ کی کئی مملکتیں انہوں نے بھی کنٹرول کر لیا ہے. پاکستان میں دوبارہ بھی میں پڑھ رہا تھا کل پرسوں کہ 70-80 کیس دوبارہ نکل آئے ہیں. یعنی کہ یہ کیا وجہ, یہ تینوں چیزیں بہت مختلف چیزیں لیکن جڑی ہوئی ہیں آپس میں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ شرح تعلیم, شرح آبادی, پولیو وائرس, سوچ اور ریاست. تو میں یہ ساری کہانی آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میں یہ آیا میڈیا انڈسٹری میں تو میرے اپنے میں پہلے ایک ٹی وی چینل میں جہاں پہ میں نے باقاعدہ مجھے نوکری ملی, تو وہاں پہ جو میری ٹیم میں لوگ تھے وہ مجھے اس طرح کی باتیں کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ آپ جو ہیں, آپ کو شرم آنی چاہیے. نہیں, بریک ہوتی تھی تو وہ ایک لڑکا مجھے آگے کہتا تھا آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے فلاں مذہبی تنظیم کے بارے میں ایسی بات کی, آپ کو تو خدا جو ہے اس کی سزا دے گا. پھر اگلے دن مجھے وہ کہتا تھا کہ آپ لگتا ہے کہ آپ جو ہے امریکہ کی زبان بولتے ہیں. ایک اور لڑکے نے مجھے کہا کہ آپ تو بھارت نواز ہیں, کیونکہ ہم تو بات کرتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کی جنگ نہیں ہونی چاہیے, اس میں بھارت نوازی کیسے ہوگی. یعنی کہ اس طرح کی یہ ساری, لیکن میں ان کو بلیم نہیں کرتا کیونکہ ان کی سوچ جو ہے وہ تعلیمی نظام سے جڑی ہوئی تھی اور میڈیا اس کو پاکستان میں ری انفورس کرتا ہے.
آج بھی پاکستان کا میڈیا بدقسمتی سے جو ہے وہ اس کو ری انفورس کرتا ہے. تمام کی تمام یہ جو سوچ، غلاظت، جھوٹ جو بھرا ہوا ہے اس کو وہ ایمپلیفائی کرتا ہے. کیونکہ دیکھیے آدھے بچے تو اسکول ہی نہیں جاتے، اور جو جاتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ کیا پڑھتے ہیں، مغالطہ پاکستان ان کے ذہنوں میں انڈیل دیا جاتا ہے. اور آدھے جو ٹی وی دیکھتے ہیں، اب یوٹیوب کے اوپر ایک پوری میں خود بھی یوٹیوب سے، اس لیے میں اس کو جنرلائز نہیں کر سکتا، لیکن آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ویوز کس کے ہیں. شکیل صاحب بھی بیٹھے ہیں ہمارے، بہت ایمرجنگ سٹار ہیں یوٹیوب کے، لیکن ویوز کن کے آتے ہیں؟ جب میں نے یہ نیا دور پلیٹ فارم سیٹ کیا تو میں نے ریسرچ ٹیم کو کہا کہ ذرا آپ سرچ کیجئے کہ کہاں کن کی چیزوں کے اوپر لوگ ہماری آڈینس دیکھتے ہیں. انہوں نے 3 چیزیں مجھے بتائیں، مجھے ذہن پہ نقش ہیں ابھی تک، آج سے 7-8 سال پہلے. انہوں نے کہا سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ کتے کو گھر میں رکھنا کیوں حرام ہے. اس کے پتہ نہیں کو 19 کے 20 ملین ویوز تھے ایک ویڈیو کے، 8-10 منٹ کی ویڈیو تھی، اس کی پوری وہ بتایا ہوا کہ کتا کیوں نجس ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے. دوسری کیا تھی کہ عمران خان کی پشاوری چپل کہاں بنتی ہے، اس کا بتانے والا کون ہے، موچی، اس کے اوپر کوئی پتہ نہیں 10-12 ملین ویوز تھے. تیسرا بھی کوئی اس طرح کا وہ تھا کہ پتہ نہیں ناخن پالش سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ہوتا. اچھا بہرحال چلیے ٹھیک ہے، لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے ان باتوں میں وہ اس کو بیریٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن مسئلہ یہ کہ آج بھی ڈیجیٹل میڈیا، ہم کہتے ہیں جی ڈیجیٹل میڈیا نے آزاد کر دیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا بھی وہی ری انفورس کر رہا ہے. اگر آپ دیکھیں جو الگوریدمز ہیں، جب آپ کھولتے ہیں، مطلب میرے والدین جو ہیں وہ معمر ہیں، اب وہ یوٹیوب کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں، لیکن ان کا جو الگوریدم ہے وہ بھی وہ ویڈیوز وہی پش کرتا ہے یوٹیوب جو زیادہ چلی ہوتی ہیں، کیونکہ ان پہ زیادہ اشتہار آتے ہیں، تو زیادہ اشتہار بکتے ہیں، اس لیے وہ بھی یہی چیزیں دیکھتے ہیں کہ فلانی چیز پاک ہے، فلانی ناپاک ہے، فلانا یہ یا ویسے جھوٹ والے سارے وی لاگرز جو آج کل جن کی ڈنکا بج رہا ہے، وہ ان کا الگوریدم بھی مارکیٹنگ اور کارپوریٹ انٹرسٹ میں ان کو لے کے آتا ہے. تو میں پوری لمبی کہانی آپ کو اس لیے باندھی ہے جو آپ کا سوال تھا کہ وہ مجھے ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں تھا. یہاں تو میں کچھ نائیو تھا، ظاہری بات ہے، میں اس وقت ینگ بھی تھا، اب ذرا تھوڑا بال سفید ہو گئے، جھڑ بھی گئے ہیں، تو اس وقت میرا خیال تھا کہ دنیا بدل دیں گے، آپ وہاں پہ بات کریں گے اور لوگوں کے ذہن بدل جائیں گے، پبلک اوپینین بدل جائے گا، آل دا آپٹمزم. لیکن پتہ یہ لگا کہ اپنے اداروں کے اندر اس طرح کی سوچ جو کہ نہ صرف اتحاد پسند تھی، نہ جنگجو تھی، بلکہ اینٹی سائنس، اینٹی ریزن، اینٹی ایجوکیشن وہ بات ہوتی تھی. اور پاکستان میں دیکھیے ابھی یہ سارے اس وقت پھر یہ مسئلہ بنا ہوا ہے جی کہ روز ایک اٹیک ہو رہا ہے، طالبان افغانستان سے آ رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ کتنے سال، آپ لوگ میں سے بہت لوگ گواہ ہوں گے کہ باقاعدہ طالبان کو ہیروز کے طور پر پیش کیا گیا. اس میں اردو کے کالم نگار سر فہرست تھے. پہلے تو یہ ٹی وی کے چینلز اتنے نہیں ہوتے تھے، نہ ہی یوٹیوب ہوتا تھا، تو اردو کا کالم جو ہے وہ پڑھا جاتا. نائی کی دکان پہ بھی، حجام کی وہ حلوائی کی دکان پہ، مٹھائی والے کے پاس لوگ ایک ایک اخبار 100 لوگ پڑھتے تھے. اس میں باقاعدہ توصیف اور تعریف ہوتی تھی. ایسے ایسے کالم نگار ہیں وہ کہتے تھے کہ طالبان اللہ کے ایجنٹ سے. بعد میں ایک صاحب ہیں، انہوں نے تو داعش کو بھی وہ درجہ دے دیا، انہوں نے کہا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خاص ریپرزینٹیٹیوز ہیں جو آئے ہیں یہاں پہ کلین اپ کرنے کے لیے. تو لوگوں کی سوچ کو پچھلے 20-30 سال میں، میرے لائف ٹائم میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ کیسے لوگوں کو انفلوئنس کیا گیا. اور اس میں تعلیمی نظام اور میڈیا سب سے آگے ہے. اور وہ اگر آپ تعلیمی نظام کو بھی ٹھیک کر لیں گے، اور اگر آپ میڈیا کی، کیونکہ ظاہری بات ہے وہیں سے لوگ پڑھ کے جاتے ہیں میڈیا میں. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو سرکاری، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس کے اوپر بڑی کم بات ہوتی ہے، کہ جو ہمارے ہاں ریکروٹمنٹ بھی ہوتی ہے سول سروس میں، پولیس میں، عدلیہ میں یا دیگر جگہوں پہ، وہ بھی اسی تعلیمی نظام کی پروڈکٹس ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ اب جا کے وہ ریاست کا کاروبار سنبھالتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ ابھی سندھ میں ایسا واقعہ ہوا کہ ایک پولیس والے نے ایک بلاسفمی ایکیوزڈ کو اس کا مرڈر کر دیا. کیا کہتے ہیں، پولیس مقابلے میں اس کو ہلاک کر دیا پولیس والا. بعد میں وہ اس کو فخریہ انداز میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے کیسے مسئلہ حل کر دیا، جبکہ اس کے اوپر کوئی کیس ابھی پروسیکیوٹ نہیں ہوا، پروو نہیں ہوا، ایویڈنس نہیں آیا. پنجاب پولیس میں کئی اس طرح کے واقعات ہیں. گجرات میں مجھے یاد ہے کہ ایک شخص نے آج سے کچھ سال پہلے، 3-4 سال پہلے کی بات ہے، اس نے ایکیوز تھا شاید توہین مذہب پہ کہ کیا، وہ حوالاتی تھا، ابھی اس کا پیش بھی نہیں ہوا تھا کورٹ میں، کیس بھی نہیں ابھی صحیح ہوا تھا. اس نے اس کو کلہاڑی سے اس کے ٹکڑے کر دیے. اور مجھے نہیں پتا کہ پھر آپ کو سلمان تاثیر کا واقعہ تو یاد ہی ہے. اب سلمان تاثیر کا واقعہ ہوا، دیکھیے صوبے کا وہ ایک گورنر تھا، ٹھیک ہے، سب سے بڑے صوبے کا، اس میں ایک
بڑی سیاسی پارٹی کا ورکر تھا, وہ ان کی گورنمنٹ تھی اس وقت. کیا آپ نے دیکھا کہ ایلیٹ فورس جسے کہا جاتا ہے, ایلیٹ پولیس, اسپیشل ٹرینڈ گارڈز, کیا اس کے بعد کوئی کارروائی ہوئی, کوئی انکوائری ہوئی؟ اس کا کوئی باس بھی ہوگا, اس کے باس کا باس ہوگا, اس کے باس کے باس ہوگا, ان کے اندر کیا ان کو چیک کیا گیا؟ نہیں. سب نے کہا سیل کر دیجیے. یہیں اسلام آباد میں اس وقت موجود تھا, یہیں رہتا تھا میں, تو ہم لوگ ویجلس کرتے تھے سلمان تاثیر کے لیے, اور اس پہ 20 لوگ, 25 لوگ, 30 لوگ, کبھی 40 آ جاتے, تو ہم بہت خوش ہوتے تھے کہ لوگ آ رہے ہیں. پھر آہستہ آہستہ وہ تعداد کم ہوگی. جو ان کی اپنی سیاسی پارٹی تھی, ان سے میں کہتا تھا کہ آپ لوگوں کی کم از کم ورکرز کو آ کے کچھ تو سولیڈیرٹی دکھائیں اس شخص کے لیے. وہ کہتے تھے نہیں, ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تو سامنے آ جائیں گے, ہم پہ اٹیک ہو جائے گا, وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیں نا, یہ چیزیں جو ہے ساری, یہ مجھے پتہ لگا. آپ چونکہ انتہا پسندی کا آپ نے ذکر کر دیا, تو اس لیے مجھے ان چیزوں کا آئیڈیا تھا کچھ, لیکن میرا خیال تھا کہ شاید نہیں ہوگا, لیکن پھر میں اس کا خود نشانہ بن گیا. اور ظاہری بات ہے, جب میں یہاں سے گیا تو میں کوئی خوشی تو نہیں گیا. لوگوں نے مجھے بڑا اس کے بعد کہا کہ جی دیکھو, یہ لوگ تو خود اپنے پر اٹیک کروا لیتے ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ جن کے اوپر اٹیک ہوا, انہوں نے ایک پوری کہانی گھڑی ہے تاکہ ان کو اسائلم مل جائے. یہ بھی ایک خاص فینٹیسی ہے پاکستان میں کہ اسائلم کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہر کوئی جو جاتا ہے باہر وہ اسائلم لینے کے لیے گیا ہے. یہی بات امریکہ کے بارے میں یا مغرب کے بارے میں ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں جی تباہ ہو جائے امریکہ, مغرب تباہ ہو جائے, اگلے دن قطار در قطار ویزا کے لیے لائنیں ہوتی ہیں. مطلب جتنی کالز مجھے پاکستان میں, اور تو مجھے جب میں گیا تھا تو زیادہ لوگ تو یاد نہیں کرتے تھے, جو کرتے تھے وہ کہتے تھے کینیڈا کا ویزا, یو ایس کا ویزا, ایجوکیشن کا ویزا, اسائلم کی پٹیشن, یہ ریکمنڈیشن لکھ دیں. یعنی کہ, اور وہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ وہ کیوں ہو رہا ہے, اس کا ایک سیریس معاشی پہلو بھی ہے. مگر یہ جو تھا, یہ پھر ظاہری بات ہے کہ آپ کو ایک تو اپنی وطن چھوڑنا پڑتا ہے. جب آپ بالکل جیسے آپ نے کہا, بالکل میں نے یہ سوچا تھا کہ 2014 میں اپنی زندگی کے جو بہت سے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہوں میں نے کر لی ہیں. میں ایک تھنک ٹینک سے بھی وابستہ تھا, میں ٹی وی میں بھی کام کر رہا تھا, میں اپنی کتابیں بھی لکھ رہا تھا, اور جو میں نے سوچا تھا کرنے کا, لیکن وہ پھر مجھے لگا کہ نہیں ہوا. لیکن پھر میں جب گیا تو ظاہری بات ہے اٹ واز اے ٹرومیٹک. زیادہ سب سے اہم چیز تھی وہ, تو چلیے کوئی نہیں ہے, تغیرات آتے ہیں, کسی کی زندگی کا چلے جانا آپ کے سامنے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو میرا, اب آپ نے چونکہ ذکر چھیڑی دیا ہے, تو جو میرا ساتھی جو گاڑی چلا رہا تھا, جو وہاں پر جہاں بھاگ ہو گیا, تو پھر وہ ہم سڑک پر ہی تھے, اور میں نے بہت کوشش کی کہ اس کے میں کسی کو روکوں, مگر وہ لوگ دیکھتے تھے کہ ایک ڈیڈ باڈی ہے یا ایک گولیوں والی گاڑی یوں کھڑی ہوئی ہے, تو لوگ رکتے نہیں تھے. تو مجھے بہت اس بات پہ حیرانگی, اس دن مجھے ایک ڈبل ایک مسئلہ ہوا. مجھے ایک تو جو جس نے کام کرنا تھا وہ تو کیا, لیکن مجھے پھر ایک بے حسی جو مجھے دکھائی دی, مجھے اس کے اوپر بھی بہت افسوس, میں لکھا بھی تھا اس کے اوپر, شاید 1-2 مضمون لکھے تھے, لیکن مجھے اس کے اوپر بھی بہت حیرت ہوئی کہ اس سچویشن میں وہ جو چند منٹ تھے, 10, 15, 20 منٹ تھے, پھر میں نے کال کیا واتھا پولیس کو, وہ بھی آ گئے بعد میں. تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ بہت لوگوں نے کہا یہ تو پولیس کیسے, ہم پھنس جائیں گے, یہاں پہ خون بہہ رہا ہے, اور یہ ہمیں نہ FIR میں نامزد کر دیا جائے, وغیرہ وغیرہ. تو مجھے کچھ سماجی بے حسی جو تھی وہ اس کا بھی تھوڑا بہت ایک اندازہ ہوا. بہرحال میں بھی چلا گیا. وہ پھر ایک آپ کو پتہ ہے ایک ٹراما والا ایک چکر ہوتا ہے. میں کافی سال نہیں آیا, تقریباً 4.5-5 سال میں نہیں آیا پاکستان. مجھے اسی پہ ایک خوف بھی تھا, مجھے لوگ کہتے ہیں مت آؤ, ابھی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بہرحال پھر میں نے کہا کہ یہ بھی ایک ڈبل ٹراما ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک ہی نہ جا سکیں. پھر رفتہ رفتہ میں نے جو ہے وہ کوشش کی کہ اس کو بھی, یہ جو ایک ہوتا نا کہ آپ ایگزائل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ وہ بھی, میں چاہتا تھا کہ اس سے بھی آئی ڈونٹ لائک دیز لیبلز اینڈ دیز میڈ اپ آئیڈینٹیٹیز. سو دس از مائی ہوم اینڈ آئی کین کم اینڈ گو اینی ٹائم. جی سر, آپ نے ایجوکیشن کو ہائی لائٹ کیا کہ اس کا سب سے بڑا کردار جو ایکسٹریمزم, انتہا پسندی ہے, اس سے ایگری کرتے ہیں. ایک جو بڑا مسئلہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارا ہے وہ یہ کہ آئیڈینٹی کا کرائسس بھی ہے. فار سپوز اس کی ایگزامپل اگر آپ لے لیں کہ ہمیں پاکستانی بنانے کے لیے 1947 میں پنجابیوں, سندھیوں, بلوچوں, بنگالیوں کو اردو کو جو ہے وہ نیشنل لینگویج بنایا گیا, اور جو مذہب ہے اسلام اس کو کہا گیا کہ یہ 2 کامن چیزیں ہیں, تو پاکستانی ایک آئیڈینٹی بنائے گی. وہ ہم اتنے کنفیوزڈ ہو گئے ہیں کہ اب پھر وہی مطلب پشتون, سندھی, بلوچ تو اسی طرح سے ہے نا. تو پاکستانی آئیڈینٹی کا جو کرائسس ہے, جس پہ آپ کی کتاب بھی ہے یہ ری تھنکنگ والی آئیڈینٹی کے اوپر, تو یہ اصل میں ریالٹی ہے کیا, یہ کرائسس ہے کیا, جو ایجوکیشن کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے تھے آئیڈینٹی کا جو ہے؟ جی دیکھیے, وہ بھی ظاہری بات ہے, وہ تعلیم میں کہاں سے آتا ہے, وہ ایک ریاستی
جو ڈائریکشن ہوتی ہے, پالیسی ہوتی ہے, اگر آپ پاکستان میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہی کیا ہے, تو وہ ہماری اسٹیٹ کی جو اپنی آئیڈینٹی ہے. ٹھیک ہے نا, لوگوں کی آئیڈینٹی تو اور ہوتی ہے, لیکن اسٹیٹ اپنے آپ کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. وہ اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں جی کہ ہم ایک جو ہے کئی نام دیے ہمیں, اسلام کا قلعہ, ٹھیک ہے, خود ساختہ. وہ باقی انڈونیشیا والے کہتے ہیں بھائی ہم سے زیادہ مسلمان تو, آپ سے زیادہ مسلمان تو ہمارے یہاں ہیں. وہ ترکی والے اردوان صاحب وہ اب لیڈر بننا چاہتے ہیں امہ کے, ایم بی ایس جو ہیں وہ اپنا جال پھیلا رہے ہیں, بڑا کمپٹیشن ہے. لیکن ہم کہتے ہیں ناقابل تسخیر قلعہ ہمیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری, اور پھر وہ رفتہ رفتہ یہ کیا, اور یہ کچھ اوریجنس کا بھی مسئلہ ہے, اس کے اوپر بھی ایک ڈیبیٹ ہے تاریخ دانوں میں اور پاکستان میں. وہ ڈیبیٹ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی فاؤنڈیشنل ایک مسئلہ ہے کہ اگر مذہب کے نام پہ آپ ریاست بنائیں گے تو پھر وہ ریاست مذہبی ہوگی, اس کی آئیڈینٹی. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, وہ ایک وقتی بارگین تھی, جیسے ڈاکٹر عائشہ جلال یا اور ہسٹورینس کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک وقتی بارگین تھی, نیگوسیشن تھی, اور مسلمانوں کی آئیڈینٹی مذہب سے زیادہ کلچرل, پولیٹیکل, اکنامک ان کے رائٹس بھی تھے. تو یہ ایک ان-ریزالوڈ بحث ہے. بات یہ کہ بہت سے ممالک میں, بہت سی تاریخ میں سے ہوا ہے کہ ان-ریزالوڈ مسئلے ہوتے ہیں, اسٹیٹس بن جاتی ہیں یا اپنے آپ کو شیپ کرتی ہیں, اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اب ہو گیا ہے, اب ہم چلیے ہم اپنے آپ کو ریڈیفائن کرتے ہیں, اپنی ایک آئیڈینٹی کو بناتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے نہیں کیا, ہم نے شروع دن سے ہی اسی کو آگے فالو کیا. وہ جو تحریک وہ تھی آبجیکٹو ریزولوشن 19, مطلب اگر آپ دیکھیں تو اس وقت کے پرائم منسٹر جو تھے لیاقت علی خان, وہ فاؤنڈنگ فادر تھے. انہوں نے اس کو آگے پیش کیا, جو بھی ان کا مقاصد ہوں گے وہ کہتے ہیں جس سیاسی طور پہ کر رہے تھے, الیکٹ ہونے کے لیے کر رہے تھے, جو بھی تھا انہوں نے کر دیا. پھر وہی زمانہ تھا کہ مولانا مودودی جو ہے ان کو ایک ریڈیو شو دیا گیا تھا, یعنی کہ اس زمانے میں تو ہوتا ہی ریڈیو تھا, وہ پہلے ریڈیو شو دیا, یعنی کہ اس وقت کے یوٹیوبر جو لیڈنگ اوریکل ٹی وی پہ تھے وہ مودودی صاحب تھے. پھر وہ بند کر دیا, لیاقت علی خان کی شاید گورنمنٹ تھی یا کوئی اور, ہاں لیاقت کی گورنمنٹ نے بند کیا, پھر بڑا ریئیکشن آیا, پھر دوبارہ کھول دیا. یہ بھی پوری ہسٹری درج ہے. پھر وہ قائد اعظم بیچارے تو 1 سال سے زیادہ نہیں رہ پائے, 11-12 مہینے ان کی ٹوٹل, اس میں سے بھی وہ آدھا ٹائم بیمار تھے. تو ان کی ایک تقریر ہے جس کا ہم پکڑ کے ایک تنکے کا سہارا لے کر ہر وقت, وہ ہے جی اگست 11 1947 کی, کہ جہاں پہ انہوں نے بات کی کہ ریاست کا لوگوں کی مذہبی آئیڈینٹی سے کوئی سروکار نہیں ہے, اور یہ کہ انہوں نے ویلفیئر کی بھی بات کی, انہوں نے ریڈسٹریبیوشن کی بات کی, اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا وہ آبجیکٹو ریزولوشن کی جگہ پری ایمبل ہونا چاہیے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا, لیکن نہیں ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے تقریر کر دی, لیکن اس وقت کی بیوروکریسی نے اس کو سینسر کر دیا. یعنی کہ یہ بھی واقعہ درج ہے کہ اس وقت کے جو سیکرٹری کیبنٹ تھے, بعد میں وہ پرائم منسٹر بنے, انہوں نے باقاعدہ ایڈوائزری جاری کی کہ یہ قائد اعظم کی یہ تقریر کہیں پرنٹ نہ ہو. لیکن 2 اخبارات, ایک وہ شاید ہندو انڈیا میں, ایک ڈان, انہوں نے اس کو چھاپ دیا. بعد میں یہ کنٹروورسی بھی چلی, ایک اور صاحب نے, ایک دائیں بازو کے خود ساختہ دانشور, انہوں نے کہا کہ ایسی تقریر تھی ہی نہیں, یہ جھوٹے مغربی خونی لبرلز کی اختراع ہے کہ ذہن کی, کہ قائد اعظم ایسی بات ہی نہیں کر سکتے استغفر اللہ کہ مذہب اور ریاست کا کوئی تعلق آپس میں نہیں ہوگا. تو وہ پھر باقاعدہ بحث ہوتی رہی کہ یہ جھوٹ بولا ہے. پھر یہ پتہ لگا, ہم نے کوشش کی کہ اس کا ریکارڈ دیکھیں ریڈیو پاکستان میں یا آرکائیوز میں, پتہ لگا کہ وہ ریکارڈ بھی غائب کر دیا گیا ہے. اس تقریر کی جو ریکارڈنگ اس وقت کی تھی یا اس کے جو نوٹس ہیں, تو واقعی ایک طرح سے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اگر آپ اس کو کوئی ناولسٹ کبھی لکھے گیبریل گارسیا مارکیز کی طرز کا, تو یہ بڑی انٹرسٹنگ میجیکل ریئلزم ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کا آرکائیو ہی غائب کر کے اس کو جلا دیا ہے, یعنی کہ پکا کام کیا ہے کہ کوئی ایسا ریکارڈ اگر کوئی ڈائریکشن بدلنے کی کوئی گنجائش بھی ہو تو وہ نہ ہو. میں بہرحال لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, تو مختصراً یہ کہ بتدریج ہم نے اس کو اس ڈائریکشن میں لے کے گئے, حتیٰ کہ ہمارے جو ایلیٹس جو ہیں, جو کہ اپنی ذاتی زندگی میں وہ مغربی ہیں, مغربی لباس پہنتے ہیں, شراب نوشی بھی کرتے ہیں, ان کا لائف سٹائل بالکل ویسٹرنائزڈ ہے, ان کے پرسنل لائفز میں وہ سیکولرزم اور لبرلزم کی بات کرتے ہیں, لیکن ان کا جو پولیٹیکل اور پبلک کانڈکٹ ہے وہ بالکل ڈیوورسڈ ہے. وہ کہتے ہیں, جیسے ہمارے بھٹو صاحب تھے,
بھٹو صاحب نے کہا کہ میں شراب پیتا ہوں، خون نہیں پیتا، ناصر باغ میں کھڑے ہو کے. لیکن وہی بھٹو صاحب نے اسلامائزیشن کی داغ بل ڈالی. ہم تو بھی جنرل ضیاء کو روتے ہیں، اس کی جو اوریجنز ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو نے رکھ دیں. 1974 یہ سال بڑا تاریخی سال ہے، کیونکہ 50 سال ہو گئے دنیا کی تاریخ میں. آپ دیکھ لیجئے، آپ تو خود پارلیمنٹری اسکالر ہیں ماشاءاللہ، لیجسلیٹو اسمبلیز کی. مجھے کوئی، آپ اگر مجھے غلط، پلیز کریکٹ می، کہ کوئی ایسی پارلیمنٹ نہیں ہے دنیا کی ماڈرن ہسٹری میں جس نے لوگوں کے مذہب کا تعین کیا ہو. ہاں وہ یہ کرتے ہیں بھئی کہاں پہ کون سا قانون ہوگا، اشارہ کہاں لگے گا، شہر کتنے ہوں گے، صوبے کتنے ہوں گے، سپریم کورٹ کیسے کام کرے گی، بیوروکریسی کیسے کام کرے گی. یہ پہلی پارلیمنٹ ہے اور ایک سیکولر سوشلسٹ لیڈر کے زیر انتظام اور ان کے سائے میں، جس نے کہ پاکستانیوں کے ایک گروپ کو کہہ دیا کہ یہ تو غیر مسلم ہے. اور وہ ٹھیک ہے، وہ لوگوں کے مذہبی خیالات ہو سکتے ہیں، پیپل کین ریلیجس اسکالرز کین اوپائن دیٹ، لیکن یہ پارلیمنٹ کا کام ہی نہیں ہے، ریاست کا کام ہی نہیں ہے. تو اب یہ ہوا کہ وہ اب 50 سال ہو گئے اس بات کو. دیکھیے یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، نصف صدی کا قصہ ہے، یہ کوئی کل کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اس گورنمنٹ نے نہیں کیا، عمران خان نے نہیں کیا، یا نواز شریف نے نہیں کیا، یا فلاں نے نہیں کیا. یہ 50 سال سے ایک ڈائریکشن ہے کہ ریاست نے ٹھیکہ لے لیا ہے. کہتے ہیں آپ گڈ مسلم ہیں، آپ بیڈ مسلم ہیں، آپ گڈ طالبان ہیں، آپ بیڈ طالبان ہیں. تو اب یہ اتنی زیادہ ڈیپ یہ پرابلم ہو گیا ہے شناخت کا، اور اس میں لوگوں کو بھی یہ تعلیمی نظام میں وہ بات گئی ہے جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا ہے. کیونکہ اب یہ ظاہری بات ہے، دیکھیں نا، اکثر آپ کسی ایک سروے، مجھے یاد ہے برٹش کاؤنسل نے ایک سروے کرایا تھا آج سے 10 سال پہلے یوتھ کا، تو اس کے ریزلٹس بڑے دلچسپ تھے. اس میں لوگوں سے پوچھا گیا کہ انہیں کہا آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کریں. تو میجورٹی نے اپنے آپ کو سب سے پہلے مسلم ڈیفائن کیا، بعد میں انہوں نے کہا کہ میں پختون ہوں، یا میں سرائکی ہوں، یا میں سندھی ہوں، اور آخر میں انہوں نے کوئی نمبر 7 یا 6 کے اوپر انہوں نے کیا کہ وہ پاکستانی ہے. رائٹ، سو اٹس اے ویری ٹیلنگ تھنگ. تو ایک تو یہ اس کی مذہبی نوعیت. دوسری جو آپ نے کہا کہ اردو لینگویج، ون نیشن کا پورا جو چکر تھا، ہوموجنائزیشن کی کوشش تھی. اچھا، اب یہ نیشن بلڈنگ میں یہ ہوتے ہیں ایکسپیریمنٹس، ایسی بات نہیں ہے. انڈیا میں بھی یہ ہوا تھا، وہاں بھی نہرو نے کوشش کی تھی، لیکن ریئیکشن آیا اسٹیٹ سے، فوری طور پر انہوں نے اپنے ایڈجسٹ کر لیا. انہوں نے باقی زبانیں جو تھیں، علاقائی زبانیں، ان کو بھی قومی زبان کا درجہ دے دیا، ان کو بھی وہ رائٹس دے دیے. تو ہمارا یہ دوسرا جو ہے، کیونکہ دیکھیے ملٹیپل آئیڈینٹیٹیز جسے کہا جاتا ہے، وہ ایک شخص میں ہو، یا ایک گروپ میں ہو، یا ایک قوم میں ہو، وہ ان کو نیگوشیٹ کرنا، ان کو نیویگیٹ کرنا، ان کو گلے لگانا، اور ان سب کو تسلیم کرنے میں آپ آگے بڑھتے ہیں، اور سب کو ایک جیسے کہتے ہیں انکلوسیو ایک معاشرہ تشکیل کر دیتے ہیں. یہاں پر وہ پرابلم آج بھی ہے. دیکھیں نا، ابھی بھی آپ وہ ڈسکورس کہہ دیتے ہیں، جی ہاں دیکھیں نا، بس یہ آپ بات نہ کریں، ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب بھائی بہن. وہ بلوچ کہتا ہے جی مجھے مار رہے ہیں، میرا پانی روکا ہوا ہے. کہتے ہیں نہیں تم پاکستانی پہلے ہو. پختون کہتا ہے جی میرا دیکھو جی وہاں پہ بمباری کر دی ہے، اب یہ کریں، اب وہ کریں. نہیں ٹھہرے نا، آپ ہم سب پاکستانی ہیں، چھوڑیں یہ اختلافات کی بات نہ کریں، یہ ڈیوائزو، آپ قوم کو تقسیم نہ کریں، آپ لوگوں کو تقسیم کریں. بات ہی کیوں نہ کریں، آپ کو وہ امبریس کرنی پڑے گی. آپ کو لوگوں کی کلچرل، ریجنل، ایتھنک، لنگوسٹک آئیڈینٹیٹیز ساری تسلیم کریں گے تو وہ ایک گلدستہ بنے گا. نہیں تو آپ وہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو بنگالی چونکہ ہم سے پہلے کالونائز ہوئے تھے، ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ تھے، سیاسی شعور رکھتے تھے، وہ پہلے لڑ جھگڑ کے نکل گئے. یہ بھی ایک المیہ ہے. دیکھیں آئی نو، یہ ویسے میں جو باتیں کر رہا ہوں، آئی فیل آئی ایم جسٹ لائک اے بروکن ریکارڈ. میں خود ہی اپنی باتیں بھی دہرا رہا ہوں، اور یہ باتیں سب کی جا چکی ہیں. لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا ہے، تو مطلب دنیا کی تاریخ میں آپ یہ بھی دیکھ لیجئے. دوسرا مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ کوئی ایسا ملک بتائیے کہ جہاں پہ میجورٹی نے کہا ہو کہ ہم سیسیڈ کریں گے ایک ملک سے. پاکستان میں ایسا ہوا، وہ بھی 50-60 سال ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے یہاں سے ہم نے نہیں رہنا. میجورٹی نے کہا ہم نہیں رہ رہے. تو پھر اسی وقت ایک آئیڈیا ہونا چاہیے تھا نا کہ اچھا یہ چلے گئے ہیں تو چلیے اب ہم اس کو ری امیجن کرتے ہیں پاکستان کو. تو میرے خیال سے ری تھنکنگ پاکستان جو ہے، اس کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہمیں ایک ٹیریٹوریل نیشن اسٹیٹ بننا ہے، جو کہ ایک ماڈرن تصور ہے. پاکستان کی اپنی ایک انڈس ریور کے گرد اب جو رہ گیا ہے پاکستان، ویسٹ پاکستان کا حصہ ہے، اس کی ساری معاشرت
اس کی جو ایکولوجیکل جیوگرافیکل کلچرل لنک جو ہے وہ دریائے سندھ سے ہے, سندھو جسے کہا جاتا ہے, اس کی پوری تاریخ. آپ کے پاس بہت سارے اور حوالے ہیں. آپ اس کے آئیڈینٹیفائی کہ آپ کو ایک ٹیریٹوریل نیشن اسٹیٹ بننا ہے. آپ کو یہ نہیں کہنا کہ میں جنوبی ایشیا کا یا وسطی ایشیا کا یا عالم اسلام کا, وہ ٹھیک ہے آپ کے روابط ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کی جڑیں یہاں پر ہیں, اور آپ کو اس کے لیے اگر وہ بننے کے لیے آپ کو اپنے پاسٹ کو بھی, آپ کا جو نان مسلم پاسٹ ہے اس کو بھی تسلیم کرنا ہوگا. آپ کو یہ نہیں کہنا ہوگا کہ گندھارا میں چونکہ بت لگے ہوئے ہیں تو اس لیے وہ ان کی بت شکنی کو الاؤ کر دو, یا موہنجو داڑو اور ہڑپا جو ہیں ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے, آپ اس کو نہیں بچوں کو پڑھائیں گے, آپ اس کو سیکھیں گے نہیں, ان کی زبانوں کو ڈسائفر نہیں کریں گے, اس کو اون نہیں کریں گے, تو آپ کیسے ایک جدید نیشن اسٹیٹ بنیں گے. تو وہ ایک بنیادی, اور اس میں پھر ایک اور ایلیمنٹ آ جاتا ہے, وہ نیشنل سیکیورٹی اور انسیکیورٹی کا ہے, جو ہم نے انڈیا کے ساتھ ایک ریلیشن شپ رکھا ہوا ہے, جہاں پہ ہم نے کہا ہے کہ ہر چیز پاکستانی کیا ہے یہ بلکہ لکھا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں 1950s کی جو سرکاری ڈاکیومنٹس, انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی آئیڈینٹی کو کیسے ڈیفائن کریں, انہوں نے کہا اینی تھنگ وچ از ناٹ انڈین از پاکستانی. ابھی کتنی عجیب و غریب, مطلب نفیس ہے, اور وہ باقاعدہ ایک بیوروکریٹ کی منٹس میں لکھا ہوا تھا, میں نے بڑا حیران ہوا پڑھ کے. انہوں نے کہا کہ وہ یہ ڈبیٹ ہو رہی تھی کہ قوالی جو ہے وہ مسلم ہے کہ وہ پاکستانی ہے کہ انڈین ہے, کیونکہ وہ دلی میں اس کا آیا ہوا نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے اوپر امیر خسرو نے مرتب کیا. انہوں نے کہا وہ تو دلی میں رہ گیا وہ درگاہ, اور وہ تو ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو وہ قوالی کیسے ہو سکتی ہے پاکستانی. پوری ڈبیٹ ہے اس کے اوپر, اور پھر کافی عرصہ انہوں نے اس کو رکھا بھی. ویسے اس طرح کے اور بہت سے اینیکڈوٹس ہیں. تو میرے خیال سے وہ ایک یہ, اور اس کے لیے بھی آپ کو انڈیا کے ساتھ جو ہے ایک میچور قوم کی طرح جو ہے چلنا ہوگا, نیبرہڈ میں رہنا ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ انڈیا, جیسے یہاں پاکستان میں کہا جاتا ہے, آپ ذرا سی بات کرتے کہتے ہیں اچھا جی آپ پھر انڈین ڈومینیشن کو تسلیم کر لیں, آپ انڈیا کے غلام بن جائیں, آپ سبارڈینیٹ ہو جائیں. بالکل بھی نہیں. دنیا کے بہت سارے, کینیڈا اور امریکہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں, ان کی کافی قدریں مشترک ہیں. کینیڈا ایک کم طاقتور ملک ہے امریکہ کے مقابلے میں, لیکن وہ ہم آہنگی سے رہتے ہیں, اوپن بارڈرز ہیں, ان کے لوگ آتے جاتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, ایک نارمل ریلیشن شپ ہے. اور قائد اعظم کی ایک خود انٹرویو ہے ریڈیو آسٹریلیا کے ساتھ, جہاں انہوں نے کہا کہ میں ان سے پوچھا کہ آپ کیسے انویژن کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کا. انہوں نے کہا جیسے یو ایس کینیڈا. یہ انہی کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں, میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا, گھسی پیٹی باتیں ہیں. مگر مسئلہ ہے کہ اس کو پاکستان کو ری ڈیفائن کرنے کے لیے ایک نئی, اس کے لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایک مستقل حالت جنگ اور ایک مستقل اینیمیٹی, اور اس کو ایک مذہبی رنگ دے کر جسٹیفائی کر جو ہم نے ایک معاشرہ اور ریاست تشکیل کی ہے, وہ اب ڈس فنکشنل ہو چکی ہے, وہ چل نہیں رہی. اور یہ وجہ کہ اب آپ دیکھیں آپ کو اس کے آثار دکھائی دیتے ہیں اس وقت پاکستان میں. آپ دیکھیں کتنی سماجی, ایک تو وہ پی ٹی آئی کی تحریک تو چل رہی ہے, ہر وقت اس کا ذکر ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے وہ نالاں ہے ریاست سے. بلوچ جو ہے وہ ناراض ہیں. وہ دیکھیں وہ کتنی وہ لڑکیاں یہاں اسلام آباد تک کتنے 1600 کلومیٹر چل کر یہاں پر آئی. یہ کوئی عام بات نہیں ہے, اتنی رکاوٹوں, بیریئرز, پولیس کے باوجود. تو آپ اس کو ریکگنائز کریں نا, آپ کہیں کہ یہ آپ اس کو ریکگنائز کریں کہ اس طرح سرائکی لوگوں کے مطالبات ہیں, سندھی لوگوں کے مطالبات ہیں. اب پنجاب میں بھی مسئلہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو گیا ہے. تو پھر یہ اب یہ ایک ری تھنکنگ کا ایک اس کرائسس سے ایک اپرچونٹی نکل سکتی ہے کہ آپ اس وقت پاکستان کی اگر سیاسی قوتوں میں کوئی عقل ہو تو وہ یہ کوشش کریں کہ کیوں نہ ہم ایک دوبارہ سے ایک سماجی جو عمرانی معاہدہ ہوتا ہے, سوشل کانٹریکٹ کا ترجمہ کر رہا ہوں, عمران خان والا معاہدہ نہیں, ویسے وہ بھی ہو رہا ہے, عمرانی معاہدہ تشکیل دیں جہاں پہ آپ ان چیزوں کو ٹھیک کر دیں. کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. جو ری تھنکنگ کی آپ نے بات کی سر, کوئکلی ہم 2-3 چیزوں پہ کمنٹس میں آپ کے لوں گا پھر تاکہ آڈینس جو ہے وہ بھی کویسچنس کرے. سب سے پہلے جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے یہ جڑی ہوتی ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے اور وائس ورسا ہوتی ہے. یہ آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا, یہ جو بھی ایک کشتی جو ہے وہ جا رہے تھے, مطلب وہ ڈوب گئی. اس سے پہلے لاسٹ ٹائم بھی ایئر بھی یہ ہوا, تو اس میں ایک 13-14 سال کا بچہ ہے, اور اس کی وہ کہانی آج کل تو سب, وہ کہہ رہا تھا, یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے لاہور جانا ہے, کراچی جانا ہے, مجھے وہاں پہ بھجوا دو. وہ کہہ رہا ہے مجھے کہاں پہ بھجوا دو, یورپ میں بھجوا دو. تو مطلب یہ یاسیت ہے, فرسٹریشن ہے, لوگ مایوس ہیں. کہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور آپ کیا پالیسی ریکمنڈیشن دیتے ہیں فار سپوز جو ہے آپ کی
اکنامک اسٹیبلٹی کے حوالے سے جو اسپیشلی. پھر ہم ایک سول سروسز کے ریفارمس کے اوپر بات کریں گے, اور پھر لاسٹلی پھر ہم آڈینس سے کویسچنز لیں گے. تھینک یو دلاور. میں ان ساری آپ کے دونوں چیزوں کو اکٹھے کر دیتا ہوں تو تاکہ جلدی سے ختم کریں. دیکھیں یہ اس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے میڈیا میں بڑی, یہ میں پڑھ رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں جی پچھلے سال پتہ نہیں 8 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ چلے گئے تھے, اس سے پچھلے سال 7 لاکھ تھے کہ 9 لاکھ تھے, کچھ اس طرح کے فگرز آ رہے ہیں. یہ کسی حد تک یہ بات درست ہے کہ بہت سے پاکستانی جو ہیں وہ جانا چاہتے ہیں, اور اکنامک مائیگریشن جو ہے وہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اور یہ جو سکویز آیا ہے پاکستان کی جو پالیسیز ہیں, جو IMF کا پروگرام ہم نے کب سے لگے ہوئے ہیں, میرے خیال سے 25واں پروگرام شاید ابھی جاری ہے کہ 24واں 25واں ہے, رائٹ, تھینک یو. تو IMF کے پروگرام جو ہوتے ہیں, اگر آپ IMF کی ہسٹری کوئی پڑھ لیں, چونکہ میں یہ مضمون بھی پڑھاتا رہا ہوں 1970 سے 80 سے, جہاں جہاں اس کو اسٹیبلائزیشن کہتے ہیں, جہاں جہاں یہ ہوتی ہے وہاں پر معاشی سکویز آتا ہے, یعنی کہ اکنامک گروتھ نیچے ہوتی ہے, کیوں کہتے ہیں آپ پہلے آپ نے اسٹیبلائز ہونا ہے, چند سال اپنے ٹیکس محصولات ٹھیک کرنے ہیں, خسارے کو کم کرنا ہے, شاہ خرچوں کو کم کرنا ہے, اور پھر بعد میں گروتھ, یعنی کہ شرح ترقی اوپر جائے گی, نوکریاں بٹیں گی. لیکن پرابلم ہے کہ پاکستان میں وہ نہیں ہوتا. پاکستان میں یہ جو معاہدے ہوتے ہیں IMF وغیرہ کے ساتھ, وہ ہمارے جو حکمران طبقہ ہے وہ اپنے خرچے لینے کے لیے لون لے لیتا ہے, لیکن جو اصلاحات ہونی ہوتی ہیں جو بھی سو کالڈ وہ نہیں کرتا. تو ایک کانسٹنٹ ایک وشس سائیکل بنا ہوا. اوپر سے پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی جو ایلیٹس ہیں ان کو ایک لت جسے میں کہوں گا وہ یہ لگی ہوئی تھی کہ ان کو فورن ایڈ کی ایک ایڈکشن تھی 1950 سے. اور اگر آپ کو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 1950 سے ہی ہم نے, بلکہ جناح صاحب نے بھی خود جو ہے ویسٹ سے ایڈ کا مطالبہ کیا تھا, اکنامک اور ملٹری. اس کے بعد لیاقت علی خان, اس کے بعد سارے ڈاکیومنٹیشن آپ دیکھیں, پھر وہ کولڈ وار کی وجہ سے ہمیں ملنا شروع ہو گئی, سیٹو سینٹو, پھر افغان جہاد, پھر وار آن ٹیرر. تو الغرض ہمیں ایک یہ بہت ہی نامعقول قسم کا استعارہ ہے, لیکن مجھے استعمال کرنے دیجیے, کہ ایک نشئی جو ہوتا ہے نا اس کو ٹیکا کی عادت لگ جاتی ہے, تو وہ ٹیکا لگے جاتا ہے, وہ خوش باش جاتا ہے, جھومتا رہتا ہے, گاتا رہتا ہے, اس کے بعد وہ ٹیکا ہٹ جاتا ہے, تو پھر اس کی پرابلم ہو جاتی ہے. اس وقت جو پاکستان کی معیشت اور یہ جو اس وقت اضطراب ہے وہ ایک جو بچے کچھ ریسورسز ہیں, جو کیونکہ محصولات تو جمع بہت کم ہوتے ہیں, بہت سے عمرا یہاں پہ ٹیکس نہیں دیتے, زرعی شعبہ بڑے بڑے ذمہ دار ٹیکس نہیں دیتے, سروس سیکٹر ٹیکس نہیں دیتا. اچھا کچھ وہ نہیں دیتے کہ ان کی دھونس ہے, کچھ اس لیے بھی نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں ریاست کیا دیتی ہے, آپ پانی تو ملتا نہیں ہے صاف, بجلی بر وقت نہیں ملتی, تو دونوں آرگیومنٹس ہیں, بہرحال وہ نہیں ملتے. تو اس لیے وہ جو سکویز آیا ہوا ہے اس کے اوپر اب ایک اسکریمبل فار ریسورسز ہے. اس میں ایک بہت بڑا ایکٹر ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ. وہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ حصہ اتنا کیک کا ہمارا حصہ ہے, ہم ڈیفینڈ کریں, انڈیا کا ہمیں خطرہ ہے, اس کا خطرہ ہے, TTP کا خطرہ ہے, فلانا, یہ تو ہم نہیں کمپرومائز کریں گے. اس کے بعد آپ کی پولیٹیکل ایگزیکٹو اور بیوروکریٹک ایلیٹس آ جاتی ہیں, وہ کہتی ہیں جی ہمارے تو یہ خرچے, ہم نے اتنی بڑی بڑی اپنی منسٹریاں رکھی ہوئی ہیں. دیکھیں نا آپ پاکستان میں ایک ڈیولیوشن ہوئی تھی 2010 میں, انہوں نے کہا جی 18ویں ترمیم ہو گئی, 17 محکمے 20 محکمے ختم ہو گئے, ڈیوالو ہو گیا. وہ ساری منسٹریز ختم کی, اس کے بعد آج وہ دوبارہ منسٹریز واپس بن گئیں اور نئی منسٹریز بنی ہیں اور لوگ بھرتی ہوئے ہیں. یعنی کہ وہ کم نہیں ہوتا, کیونکہ بھرتیاں جو ہیں وہ ایک سیاسی ٹول بھی ہوتا ہے سیاسی پارٹیوں کے پاس. میں نے یہ معمولی اگزامپل ہے, اس سے بہت بڑا اثر نہیں ہوتا. لیکن تیسرا جو مراعات یافتہ طبقات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ایلیٹس, ان کا ایک یو این کا ایک ایسٹیمیٹ تھا کہ $17.5 ارب کی سبسڈیز, ان کو یہ 2-4 سال پہلے کا ایسٹیمیٹ ہے کہ $17 بلین کی ان کو سبسڈیز ملتی ہے. بڑے کارٹیلز جنہیں کہا جاتا ہے, بڑے انڈسٹریلسٹ, یہ ایکسپورٹرز, یعنی ایکسپورٹرز جو ہیں پہلے وہ امپورٹ کرتے ہیں آدھی چیزیں, 60% جو ہے وہ جو پاکستان سے سو کالڈ امپورٹس ہوتی ہیں, ایکسپورٹس ہوتی ہیں, اس کی را مٹیریل 60% امپورٹ ہوتا ہے. اس کے بعد وہ یہاں پہ پروڈکٹ بنتا ہے, اس کے بعد وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور گورنمنٹ ان کو ریبیٹ دیتی ہے کیونکہ واہ جی واہ آپ نے ایکسپورٹ کر دیا ہے. تو یہ ساروں کے حصے لگے ہوئے ہیں. اب ان کے لیے آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے اس وقت شدید, اور اس لیے بار بار آپ نے دیکھا وہ کبھی IMF کے پاس جاتے ہیں, کبھی سعودیز کے پاس, کبھی قطر کے پاس, کبھی چین کے پاس جاتے ہیں, کبھی وہ سعودیز آگے ان کو کہتے ہیں جی یہاں پہ بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, کبھی کہتے ہیں ہمارے پاس سونے کی پہاڑیاں ہیں, ہمارے پاس سونے کی کانیں ہیں.
بات یہ کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ اس کو ری ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا, اور اس کو جو ریسورسز کے ری ڈسٹریبیوشن کا بھی تعلق یہ ہے کہ آپ کو اس نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ جس میں کہ ایک ڈومیننٹ حصہ فوج, پولیس, رینجرز, LEAs, یہ اس کو چینج کر کے ایک ڈیولپمنٹل یا ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہوگا. اگر آپ وہ یہ نہیں کریں گے تو یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے, یہ کریکس بڑھتے جائیں گے, یہ پش ہوتی جائے گی. تو یہ کرائسس جو ہوتے ہیں لوگ اس سے انسانی تاریخ میں, حالیہ تاریخ میں یا اینشنٹ تاریخ بھی دیکھ لیں تو کرائسس سے اپرچونیٹیز نکلتی ہیں, اس سے ایک نئی ایک اشکال تعمیر ہوتی ہیں. مارکسزم میں اس کو ڈائلیکٹیکل جیسے کہتے ہیں کانٹرڈکشنز جو ہوتی ہیں وہ ایک نئی سچویشن کو جنم دیتی ہیں. تو ابھی ہو سکتا ہے کہ ایسا اور ہوگا, یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک تاریخی عمل ہوتا ہے, مگر یہ کہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ اس کی جو کوالٹی ہے آف ہماری ایلیٹس وہ بھی ڈیٹریٹ ان کی ہے کہ ان کا چونکہ خود ان کا تعلیم سے اتنا جو ہے کیا کہنا شغف نہیں ہے, یعنی کہ وہ ویلیو نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہ جتنی زیادہ پلانز بنتے ہیں پاکستان میں, جتنی زیادہ یہ سو آپ نے ریفارمز کی بات کی ہے, اسلام آباد میں سارے کے سارے وہ ڈونرز بناتے ہیں, وہ ورلڈ بینک کے, ADB کے, UK, US, سویڈش, اور وہ پوری ایک پولیٹیکل اکانومی ہے اس کی اسلام آباد میں. وہ کہتے ہیں جی یہ پلان بنانا ہے, پولیس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, سول سروس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, اور وہ بناتے ہیں. وہ ہماری بیوروکریٹس اور پولیٹیشنز ان کو پسند کرتے ہیں کہ جی اس کی بہانے میں پیسے ڈالرز آ جائیں گے, لونز مل جائیں گے, گرانٹس مل جائیں گی, ہمارا کام چلتا رہے گا اور ہمیں کچھ امپلیمنٹ نہیں کرنا پڑے گا. تو وہ ڈومیسٹک جو ہے وہ نہیں ہے جسے کہنا چاہیے پریشر, اور وہ آتا ہے ایک انفارم پبلک اوپینین پولیٹیکل پارٹیز کے تھرو, پارلیمنٹس کے تھرو, پولیٹیکل پارٹیز کے تھرو اس کو لے کے جاتے ہیں آگے. تو مختصراً میں نے یہی بات کری تھی. تھینک یو سو مچ. جی سر ٹائم تھوڑا کم ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا سب جو آپ بریفلی جو آپ کویسچن کریں, پھر رضا رومی صاحب اور پھر میوزک بھی. جی پرویز صاحب. آپ نے اس کا بڑا ملکی حالات کا بڑا تفصیلی جائزہ لیا, کسی بات سے اختلاف نہیں, مجھے بہت اچھا آپ نے بتایا. آپ نے کہا کہ یہ سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. فوج یہاں یہ کہتی ہے کہ ہمارا ہونا ضروری ہے, نہیں تو کشمیر کبھی آزاد نہیں ہو سکے گا. اسی لیے ہم نے 3 جنگیں شروع کی تھیں اس مقصد سے, جو ناکام ہوئی. اب انہیں پتہ ہے, اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کسی صورت ہم انڈیا سے کشمیر چھین نہیں سکتے, کہ لائن آف کنٹرول تو انٹرنیشنل بارڈر ہے, اس کو بدلنے کی کوشش نہ انڈیا کر سکتا نہ پاکستان کر سکتا. لیکن 5 فروری کو نیشنل ہالیڈے ہوگا, خوب شور مچے گا, کشمیر آزاد کرو, آزاد کرو, کشمیر بنے گا پاکستان. ایوری ون نوز اٹس نان سینس, ہو ہی نہیں سکتا. دونوں ملکوں کے پاس ایٹم بم ہیں. اب یہ مشرف کے زمانے میں بات بھی چلی تھی سافٹ بارڈرز کی, اور کہ لوگ ادھر سے ادھر آئیں جائیں, ختم ہو سکتا تھا. لیکن اب بھی کشمیر وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے فوج نے ایک بہانہ بنایا ہوا ہے کہ دے ول فار ایور بی ان چارج آف پاکستان. اس کے بغیر کیسے ہو سکتا؟ I thought I'd just make a slight addition to what you have said. جی مینی تھینکس ڈاکٹر ہود بھائی. آئی تھنک بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس میں کشمیر کا مسئلہ بھی ہے, اور اب آپ کو پتہ ہے کہ اب تھوڑی سی اس میں اور اضافہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر ہم نہیں ہوں گے تو شام میں کیا ہوا, لیبیا میں کیا ہوا, عراق میں کیا ہوا. ایک طاقتور فوج کو جب کمزور کیا جاتا ہے تو وہ ریاستیں بکھر جاتی ہیں. اب پرابلم جو آپ نے وہ نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ کا ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹیٹ آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے. ابھی بھی پاکستان میں جب آپ کا لفظ اسٹیٹ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بڑے وہ ناراض ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ آرمی کو اٹیک کریں. حالانکہ کوئی بھی ایک میں کہتا ہوں فرسٹ ایئر کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ صرف آرمی نہیں ہوتی, وہ تو ایک انسٹرومنٹ ہے, ایک ٹول ہے, ایک آرم ہے. تو اس کی بھی توجہ, کیونکہ کوئی بھی ریاست کے اصل جو وارث یا مالک ہیں وہ عوام ہوتے ہیں, ان کے بغیر وہ ہو ہی نہیں سکتا. بٹ بہرحال تھینک یو فار دی ایڈیشن. جی
آپ کا وہاں سے ٹھیک ہے جی شکیل صاحب. بڑی اچھی باتیں کی رضا رومی صاحب. میں بھی آپ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے ایک امبیسڈر تھے قریشی صاحب ساؤتھ کوریا میں, کچھ سال پہلے ان کا ایک بیان چھپا پاکستانی اخباروں میں کہ وی ہیو سو مچ ان کامن ود ساؤتھ کوریا. کوئی پاکستانی امبیسڈر دلی میں بیٹھ کے اگر یہ کہہ دے تو ہی ول بی امیجیٹلی ریکالڈ. تو کس ملک کے ساتھ ہم جو ہے زیادہ شیئر کرتے ہیں چیزیں سوائے انڈیا کے. تو دوسرا میں سینس آف سیکورٹی کی بات کروں کہ پاکستانی امبیسڈر کین گو ٹو سو مینی تھنک ٹینکس اینڈ یونیورسٹیز. مطلب ہارڈلی کوئی امبیسڈر ہوگا پچھلے 50-60 سال میں جو جواہر لال نہرو یونیورسٹی نہ گیا ہو. لیکن آپ انڈین امبیسڈر کو قائد اعظم یونیورسٹی میں بلا کے دکھائیں. یہ تو خود بھائی صاحب سے پوچھنا پڑے گا کہ انہوں نے ان کا بڑا تعلق رہا ہے کہ اس کی پالیسیز میں I'll get to that. جی بہت شکریہ. اکٹھے کر لیتے ہیں چل جی. جی آپ نے اور ہمارے اور جو بڑے ہیں انہوں نے بڑا بلیک سا سیناریو جو ہے پیش کیا اور جو کہ بالکل سچ پہ مبنی بھی ہے. ایسا ہے ہم سب آج کل بڑے سینسیٹیو بھی ہوئے ہیں اور کافی ڈپریسنگ سی سچویشن چل رہی ہے. پاسٹ پہ بات ہوئی اور آج پہ بات ہوئی. فیوچر ٹرینڈز تھوڑا سا بتا دیں آگے کیا ہونے جا رہا ہے 5 years اور 10 years ڈاؤن دا لائن. تھینک یو. جی وہ ٹھیک ہے بس لاسٹ کوسچن بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ابھی ساتھی جو بولا اس کی بات کو کیچ کرتے ہوئے تو بہت اچھا پوائنٹ اس نے مجھے پرووائڈ کیا کہ مجموعی طور پہ جو بیان یا تقریر تھی ری تھنکنگ پاکستان, خیال تو یہی تھا کہ ماضی اور حال کے دونوں کی غلطیوں اور اچھائیوں کی روشنی میں ہمیں مستقبل کا راستہ دکھایا جائے گا, لیکن زیادہ تر بلیک پکچر نظر آئی. میں نے کچھ 2-3 پوائنٹس نوٹ کیے ہیں اور پوائنٹ کے بعد میں اپنا سوال رکھوں گا. جہاں تک غیر مسلموں کا یا کس کے جنت اور جہنم میں جانے کا سوال تھا سر, اس کا بہت خوبصورت جواب علامہ اقبال کی میگنم اوپس دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے چھوٹے خطبے میں بڑی تفصیل سے موجود ہے. دا ہیومن ایگو, ہز فریڈم اینڈ امارٹیلٹی. میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ وہاں مطالعہ کیجئے, یہ الجھن دور ہو جائے گی. آبادی کے کنٹرول کا مسئلہ کہ کوئی شخص آپ کے اوپر پھٹ پڑا تھا, کاش آئی ایم شیور کہ آپ کے مطالعے میں علامہ کی علم الاقتصاد رہی ہوگی, اس نے اس کا بہت خوبصورت جواب دیا ہے. جہاں تک اس لفظ کو ہم مغالطہ پاکستان میں تبدیل کر دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف وہ والے پیراگراف پڑھتے ہیں خطبہ الہٰ کے جو کہ اس کتاب میں اٹھائے گئے ہیں. میری سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ خطبہ الہٰ کے پہلے 2 صفحے پڑھیے, آپ کے تمام مسائل کا حل اس میں نکل آئے گا. جہاں تک ماضی کو اون کرنے کا تعلق ہے اس میں ایک بہت خطرناک اور کریٹیکل پوائنٹ ہے. اگر آپ میں سے کوئی فٹ بال کا شوقین ہے تو مصر کی جو فٹ بال کی ٹیم ہے, عربی زبان میں ٹیم کو منتخب کہتے ہیں, اور اس وقت بھی وہ تمام انٹرنیشنل پروگراموں میں اپنے آپ کو منتخب فراعنہ یعنی دا ٹیم آف فراعنہ, کہیں ہم اس بحران کا شکار نہ ہو جائیں. یہ میرا ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے. جہاں تک لفظ عمرانی معاہدے کا وہ ایمبیگوٹی کا مسئلہ ہے, اگر ہم اس کو تھینک یو جی آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, ٹائم ہمارے پاس کم ہے, ابھی 4-5 اور اگر ہم اس کو عمرانی معاہدہ کہیں تو یہ بہت اچھا رہے گا. اور مائی کوشچن از کہ ابھی جو ریسنٹلی منسٹری آف فارن افیئر کا بیان آیا ہے اور جو پاکستان کی بیلسٹک پروگرام پہ وہ پابندیوں کی بات ہے, جس طرح آپ سے پرائیویٹ میں نے ڈسکس کیا تھا, تو اگر اس پوائنٹ کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالی جائے گی اٹ ول بی ویری کائنڈ آف یو. سوری فار مائی ٹیکنگ ٹائم. تھینک یو جی. سیکنڈ لاسٹ کوسچن بس. وہ کچھ زیادہ یہ ان کو, ان کے بعد وہ ایک لاسٹ بچہ بیٹھا ہوا ہے ان کو بس کوسچن. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. السلام علیکم. رومی صاحب, میرا کوشچن جو ہے جی وہ ریلیجس ایکسٹریمزم کے بارے میں ہے. میرا تعلق چونکہ لکی مروت سے ہے, گو کہ میں رہتا اسلام آباد میں ہوں, تو کے پی کے جو صدرن ڈسٹرکٹس میں آج کل صورتحال یہ ہو گئی ہے, بیکاز آئی ہیو ریلیٹیوز لیونگ دیر, اور ہم آن اے ڈیلی بیسس ادھر کا ہمیں پتہ چلتا ہے, تو ادھر تو ٹوٹلی دا ریٹ آف دا گورنمنٹ از ایبسلیوٹلی گون, اینڈ دا سچویشن از مچ مور سیریس دین اٹ واز even in 2014 before Zarb Azab started.
اور ابھی جب ہم دیکھتے ہیں تو اسٹیٹ یا آرمی کی طرف سے بھی کوئی مربوط پروگرام نہیں ہے اس سے ڈیل کرنے کا. زیادہ سے زیادہ وہاں پہ فائر فائٹنگ ہو رہی ہے. ایک جگہ پہ وہ نظر آتے ہیں, وہ آپریشن کر لیتے ہیں, دوسری جگہ پہ نظر آتے ہیں, بٹ نتھنگ آف کوئی ایسا آرگنائزڈ سلسلہ وہاں پہ نہیں چل رہا. اور پھر لاسٹلی ان لوگوں کو مطلب ہے جو بہت اپیرنٹ ہے, کیونکہ اکراس دا بارڈر ان کو سینکچری مل رہی ہے دی افغان طالبان, وہ کیونکہ ان کے ساتھ ان کا اتنا نیکسس ہے, دے فیل سو obliged ٹو دیم کہ وہ ان کو رکھ رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اینڈ دے بیسکلی شیئر دا سیم ڈی این اے. اب پاکستان کا بار بار ان کو یہ کہنا کہ آپ یہ نہ کریں اور یہ نہ کریں, I mean, یہ تو بالکل دیوار پہ سر مارنے کی بات ہے. تھینک یو جی. اس کا کیا آپ اگر کائنڈلی جی ٹھیک ہے, وہ لاسٹ پہ کویسچن ہے جی. تھینک یو یہ نوید صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. جی پلیز. جی سر, بہت ہی اچھی گفتگو رہی. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ تو بتایا کہ ری تھنکنگ پاکستان کس طرح کرنی چاہیے, لیکن مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ ری تھنک کرے گا کون. جن کو کرنا ہوتا ہے پہلے وہ تھنک کرتے ہیں کہ کس پہ کس طرح ڈومینیٹ ہونا ہے, پھر جو ڈومینیٹ ہونا ہے پھر وہ اس پہ ڈومینیٹ کس طرح ہوتے ہیں, اس کو ری تھنکنگ وہ اپنا کانسیپٹ اس طرح لیتے ہیں جو میں اپنی بات کرنا چاہ رہا ہوں. اور سر دوسری بات یہ کہ جب ری تھنکنگ جن کے کرنے کا کام ہے وہ ری تھنک نہیں کرتے, یوتھ اگر بیٹھی ہوئی ہے, یوتھ اگر وہ ری تھنک کے بارے میں سوچتی ہے تو ان کو ری تھنک کرنا نہیں دیا جاتا ہے. یہاں پر ری تھنکنگ کا کانسیپٹ تو آتا ہی نہیں, یہاں ملٹری آپریشن ہوتے رہتے ہیں. اگر ری تھنک کی ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ری تھنک 1971 کی تھوڑی بات ہوئی تو وہاں پر بھی ری تھنک کی بات ہوئی تھی, لیکن وہاں پر پھر ری سیپریشن کی بات ہوئی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ابھی بھی اگر ری تھنک کی بات کرے گا کوئی ری سیپریشن کی طرف جا رہا ہے, جس طرح بلوچستان کو اگر دیکھا جائے تو؟ اور دوسرا میرا سوال یہی تھا کہ کس کو ری تھنکنگ کرنا چاہیے, کون ہے جو ری تھنک کرے؟ جی لاسٹ کویسچن پلیز. شکریہ سر. دو انڈیکیٹرز آپ نے بات کی, ایک ڈس اپوائنٹنس اور ایک آپ نے اکنامیکل مائگریشن جو لوگوں کی. انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, پچھلے دنوں سروے ہوا ہے, پارڈن میں میرے ذہن سے وہ نام نکل گیا ہے, فرانس اور یو ایس اے. مائگریشن کے حساب سے انڈیا بھی ہم سے زیادہ ہو رہے ہیں اور پرماننٹ مائگریشن ہے. فرانس کی مائگریشن, اب امریکہ, کینیڈا, اور امریکہ کی ڈس اپوائنٹنس اور فرانس کی ڈس اپوائنٹنس جو لوگوں کی وہ افغانستان کے قریب ہے. تو ہم ان سے کہیں بہتر ہیں, لیکن اس کے باوجود کیا ان دونوں پیرامیٹرز کو لیا جا سکتا ہے کہ ابھی ہمیں بس وی آر آن دا برنک؟ تھینک یو جی. رومی صاحب, فیوچر کے بارے میں بات ہماری نہیں ہوئی, پھر مسائل جو ہے اس کا کیا ایشو ہے جو وہ سینکشنز لگی ہیں, پھر ایکسٹریمزم اور ری تھنکنگ, بس یہ 4 پوائنٹس ہیں. جی بالکل, میں ایک منٹ بات کروں گا کیونکہ پھر آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے. شکیل صاحب نے بالکل یہ صحیح بات کہی ہے. دیکھیے شکیل صاحب, یہ جو مسئلہ ہے اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ میری انفارمڈ سورسز یہ کہتے ہیں کہ خود اسٹیبلشمنٹ کے اندر اب ایک چینج آئی ہوئی ہے اس کے اوپر, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی طریقہ کھلے کہ کسی طریقے سے انڈیا کے ساتھ انگیجمنٹ کا کوئی ایشو ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جیسے خود بھائی صاحب نے کہا, ان کو بھی سمجھا کہ یہ کشمیر اس طرح ملنا نہیں ہے تھرو ملٹری مینس, ٹھیک ہے. اور اب آپ کو کچھ نہ کچھ, اور جو اکنامک سکویز ہے اس کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ میں پر امید ہوں اس معاملے میں ابھی نہیں کہہ رہا کہ ابھی ہوگا, ہو سکتا ہے کہ آنے والے سالوں میں کوئی رستہ اور دروازہ کھلے. اور اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے ری تھنکنگ کی بات کی ہے پاکستان کی, اس کے بغیر پاکستان کی بقا جو ہے وہ اس کا اب سوال ہے. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انڈیا کے ساتھ جنگ یا نیوکلیئر جنگ کا خطرہ, جو کہ بہت بڑا خطرہ ہے, اس سے کہیں بڑا خطرہ کلائمیٹ چینج کا, جو کہ ہم اب دیکھ رہے ہیں بدلتے ہوئے موسمی جو تغیرات ہیں اور پیٹرنز ہیں. پانی کا مسئلہ ہے, اسموگ کا مسئلہ جو لاہور میں درپیش ہے, سیکنڈ لارجسٹ دلی اور لاہور ایک جیسے ہے. وہ اب آپ گوئنگ فارورڈ وہ انڈیا پاکستان کی کوپریشن کے بغیر اس ریجنل لیول کے ہم اس کو ٹیکل ہی نہیں کر سکیں گے, یہ آہستہ آہستہ. لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے ہاں یہ ایجنڈا پر نہیں ہے سیاسی پارٹیوں کے, جنہوں نے الٹیمیٹلی عوام کو بھی باخبر کرنا ہوتا ہے. اور تیسرا یہ کہ پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اس وقت, اس میں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کھولنا جو ہے وہ پاکستان کے لیے انتہائی بینیفیشل ہے. اس کے اوپر کئی ایسٹیمیٹس آ چکے ہیں, کئی لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے اکانومسٹ نے مختلف سیناریوز پیش کیے ہیں. اس میں جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ آپ اگر انڈیا کے ساتھ ٹریڈ آج کھولیں ود ان
in less than 2 years आपका GDP 1% बढ़ जाएगा اور آپ کا پوٹینشیل جو ہے 10 سے 20 ارب ڈالر کا ہے. اور یہ سب باتیں اب معلوم بھی ہیں, کئی بار ہم دہرا چکے ہیں. دیکھیے سب سے بیسٹ اگزامپل ہے چین اور تائیوان. تائیوان ایک چین سے بھاگی ہوئی پروونس ہے. وہ کہتے ہیں تم ہمارا حصہ ہو, کہتے ہیں نہیں ہم الگ ہیں. یعنی کہ ان کی یہ ریلیشن شپ ہے. ان کے درمیان تجارت البتہ قائم ہے. تقریباً 150 سے 200 بلین ڈالرز کا ٹریڈ ہے. یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ کیا اس سے زیادہ کہیں مخاصمت ہو سکتی ہے. چین ہندوستان کے درمیان 100 ارب 120 ارب سے تجاوز کر گیا اس سال ٹریڈ. اور دونوں طرف ٹورزم. اور ایک ہم ہیں وہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں کہ جی بارڈر. یہی میں ان کو بتا رہا تھا کہ بکس جو ہیں وہ بینڈ ہیں. میرا پبلشر نے مجھے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی نئی کتاب نہیں چھاپ سکتے, اب آپ کوئی اور ڈھونڈیے, کیونکہ ہم پاکستان تو بھیج ہی نہیں سکیں گے اس کو. اگر اس کا سبجیکٹ پاکستان پہ ہے تو ہم تو وہ نہیں کریں گے. مطلب کتنی احمقانہ بات ہے کہ آج کی 21ویں صدی میں آپ نے کہا جی بکس بین ہو جائے گی تو انٹرنیٹ پہ سب کچھ دستیاب ہے. I mean it's also foolish what's happening. Anyway, انتہا پسندی کی جو آپ نے بات کہی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے. اس میں پرابلم جو ہے, سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس کے لیے سیریس ایفرٹ نہیں کی گئی. آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے دارالعلوم حقانیہ جو ہے اس کو سرکاری بجٹ سے پیسے دیتے ہیں. نوید صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, ٹھیک ہے جی, کروڑوں روپیہ, 30 کروڑ آپ نے جی 30 کروڑ روپیہ پبلک منی جو ہے وہ اس مدرسے کو جاتا ہے جو طالبان کی آئیڈیولوجیکل فاؤنٹن ہیڈ ہے. اس کا جو بھی ترجمہ آپ کر لیں, اپنی پسند کا کر لیں. یعنی کہ ایک سرکاری جو پیسے جا رہے ہیں تو کیسے انتہا پسندی ختم ہوگی؟ پھر اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ والا اچھا طالبان ہے اور یہ والا بیڈ طالبان ہے, اس کو تو میں ماروں گا, اس کو میں پیار کروں گا, پیسے دوں گا, لنچ دوں گا, پاکٹ منی دوں گا, ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. تو وہ پالیسی ہنوز قائم ہے, اور وہ ہنوز اس لیے قائم ہے کہ افغانستان سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ انہوں نے TTP کو ان کے بقول, ریاست کے بقول کہ پناہ دی ہوئی ہے, بلوچ ملیٹنٹس کو پناہ دی ہوئی ہے, ان کو آرمز دے رہے ہیں. تو پھر آپ جو ہے کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو میرے خیال سے اب سچویشن جس سٹیج پر آ رہی ہے اس کے لیے سب سے اہم بات یہی ہے, میں بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ یہ کام پولیٹیکل پارٹیز کا ہے جو کہ اس کام میں وہ آؤٹ سورس کر دیتی ہیں اپنی جتنی بھی ان کی پاور ہوتی ہے نا, چاہے اتنی سی بھی ہو, 100 میں سے 10 بھی ہو, وہ کہتے جی یہ ان کو دے دیں, GHQ کرے گا, ISI کرے گی, فلانا کرے گا, MI کرے گی, ہم تو نہیں کچھ کریں گے, یہ تو جی ان کا کام ہے. بھئی یہ ان کا کام نہیں ہے. داخلی طور پہ جو یہ مسائل ہیں, ابھی دیکھیں قرم ایجنسی میں کیا ہو رہا ہے. یعنی کہ یہاں پہ سارے میڈیا میں خبریں ڈومینیٹ کری ہیں کہ اسلام آباد میں پولیس نے PTI کے ورکرز پہ گولی چلائی. قرم ایجنسی میں کتنے سینکڑوں سویلینز جو ہیں وہ اس وقت تک جا بحق ہو گئے. اس وقت ایز وی اسپیک وہ ایک دوسرے کے گھروں کے اوپر کو جلا رہے ہیں. بچے وہاں پہ, بچوں کی ہم بات ہو رہی ہیں, ہم غزہ کرتے ہیں اور ہم یہ ڈی چوک سارا دن ٹی وی کے اوپر شور و غوغا ہوتا ہے. قرم ایجنسی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے مین سٹریم میں, اور وہ سب کچھ KP میں ہو رہا ہے. آپ نے جو بات کہی, تھینک یو, آپ نے وہ ان کے, دیکھیے میں اس وقت 18 سال میں تو میں نے اقبال کے لیکچرز نہیں پڑھے تھے, بڑی دیر کے بعد پڑھے تھے, اور یقین جانیے پاکستان میں ان کو نہیں پڑھایا جاتا. پاکستان میں اقبال کا ایک ہی ورژن پیش کیا جاتا ہے, اور جو کہ اسٹیٹ کو پسند ہے وہ شاہین اور جنگجو قسم کا ورژن. باقی سارا اقبال کی شاعری وائری جو ہے وہ اس کو ایکنالوج ہی نہیں کیا جاتا. جو ان کے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, یہ بھی اقبال کا ہی ترانہ ہے بائی دا وے. اینی وے جی ہو گئی, ٹھیک ہے جی. تو میں آپ کی بات فیوچرسٹک آپ نے کہا, دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ فیوچر کے اوپر نہیں بات کی. اگر آپ کہتے ہیں وہ بھی ایک الگ موضوع ہوتا ہے. دیکھیے فیوچر جو ہوتا ہے وہ ماضی اس کو شیپ کرتا ہے. آپ حال کو ماضی سے ڈی لنک نہیں کر سکتے, اور مستقبل کو ڈی لنک نہیں کر سکتے حال اور ماضی سے. اگر ماضی کے پیٹرنز یہی جاری رہیں گے تو پھر وہ مور آف دا سیم ریپروڈکشن ہوتی رہیں گی سوشل, اکنامک, کلچرل پیٹرنز کی. لیکن جیسے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جو اس وقت کرائسس, یہاں یہ کرائسس سے بھی بڑا ہے, اس کو انگریزی میں ایک اصطلاح ہے پولی کرائسس, وہ کہا جاتا ہے پولی کرائسس. جب مختلف طرح کے بحران, مجموعہ بحران, کیا کہیں گے آپ, بڑے ماشاءاللہ کثیر الجہد بحران, بالکل آپ بڑے وہ محقق قسم کے لگ رہے ہیں. تو یہ کثیر الجہد بحرانوں کا مجموعہ جو ہے وہ ایک اپرچونٹی بھی ہے,
وہ ایک اپرچونٹی یہ ہے کہ اب آپ کو امریکہ سے ایڈ نہیں ملنی تو کچھ سوچئے کہ یہاں پہ ریسورسز کا کیا کرنا ہے. اگر آپ کے وہاں پہ ساؤتھ آف پختونخوا آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے تو پھر آپ کیا اس کے بارے میں کوئی کریکٹیو ایکشن کرنا چاہتے کہ نہیں چاہتے. اگر آپ کے بلوچ لوگ آپ سے بار بار ناراض ہیں تو پھر آپ ان کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. اور انہوں نے بھائی نے کہا تھا کون کرے گا اس کو, یہ بہت بڑا بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا, آپ نے محاورہ سنا ہوگا. یہ سوال مشکل سوال ہے میرے خیال سے, یہ کسی ایک فریق کے کرنے کا نہیں ہے, اگرچہ کہ طاقت کا توازن اسٹیبلشمنٹ کے پلڑے میں, لیکن سیاسی قوتوں کے بغیر دیر پا عمل یا تبدیلی جو ہے وہ رونما نہیں ہوتی. جنرل مشرف جب آئے تھے ان کے پہلے 3 سال میں وہ ایک ریفارمر بن کے آئے تھے, کتوں کی تصویر لے کے. ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے کہا دیکھو اتا ترک 2.0 آ گیا اور اب وہ پاکستان میں یہ فکس کر دے گا. ضیاء الحق نے جو کچھ کیا, بلاسفمی لا ختم کرنے کا اعلان کیا کہ جی اس کے یہ ہوگا وہ ہوگا فلانا ہوگا, ایسی باتیں بتاتے تھے. آپ نے دیکھا کیا ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ سیاسی جو قوتیں ہوتی ہیں, جو لوگوں کی پاپولر ول ہوتی ہے یا اوپینین ہوتا ہے, وہ نہیں تھا. وہ ایک ڈکٹیٹر بن کر رسوا ہو کر ان کو پوری موومنٹ کے بعد ان کو جانا پڑا. خود ان کے ادارے کے اندر لوگوں نے ان کو دھکا دے دیا کہ جاؤ جی تمہارا ٹائم از اپ. تو اس لیے یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے. اگر ہم یہ سمجھیں نا کوئی اتا ترک آ جائے گا, وہ جیسے پاکستان میں نا ایک خمینی آ جائے تو 5000 نو گولی مار دے تو ٹھیک ہو جائے گا ملک, یہ اس طرح کی باتیں جنرل باجوہ نے بھی کہیں. یہ جو فیصل واڈا جو ٹی وی پہ آتے ہیں وہ بھی کہہ چکے, پتہ 3000 کے 5000 کا فگر انہوں نے دیا تھا, کسی کو یاد ہو تو مجھے میری کریکشن کر دو. انہوں نے کہا 5000 لوگوں کو مارنے. ایک تو یہ وائلنس کا بڑا آبسیشن ہے کہ جی ساروں کو پھانسی دے دیں چوراہے میں ٹھیک ہو جائے گا. یہ بھی ایک نفسیات میں, پاکستانی نفسیات میں, اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں تعلیمی نظام میں. سروں کے مینار, محمود غزنوی کے حملے, ابھی وہ گنڈا پور نے کیا کہا کہ اس نے کہا کہ جی 5 حملے ہم نے کیے. ہاں اس نے کہا جی 5 حملے ہم کر چکے ہیں اسلام آباد پہ, 17 کیے تھے. آپ کیا اگزامپل دے رہے ہیں, نانسنس. محمود غزنوی کوئی مسیحا نہیں تھا, کوئی وہ یہاں پہ اسلام نہیں پھیلانے آیا تھا, کوئی امپائر قائم نہیں کرنے آیا تھا, کوئی ریاست. وہ ایک لوٹر اور پلنڈرر تھا, ایک اپرچونسٹ تھا. آپ اپنے آپ کو اس سے تشبیہ دے رہے ہیں. یعنی کہ پرابلم اس کا بھی نہیں ہے گنڈا پور کا, بیکاز اس نے بھی مغالطہ پاکستان سے کی ٹیکسٹ بک پڑھی ہے. ہی آلسو تھنکس ہی از اے ہیرو. ٹھیک ہے نا. سو وی آر ان دس ریئل سرکولر بائنڈ دیٹ اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط طریقے سے پڑھی ہے تاریخ ہے. پھر اس نے کہا کہ پانی پت کی لڑائی, اس نے کہا پانی پت کے بیٹلز ہوں گے. پانی پت کے بیٹلز بھی آپ کو پتہ ہے یہ ہسٹری کیا ہے, کہ وہ ان کو یہ بھی نہیں پتا, وہ بس یاد رہ گئے کہ وہ بڑے مارکے تھے, مسلمانوں نے بڑا ہندوستان پہ رول کیا تھا. اکبر بادشاہ کا نام نہیں لیتے کوئی, کہ جو ابھی بات جو ہے سیکولر انکلوسیو ٹالرنٹ, جس نے آدھی صدی حکمرانی کی, سب سے بڑی ایکسپینڈ کی مغل امپائر, جس میں کہ ایک صلح کل کا پیغام تھا, جو کہ ہم اس کی آج بات کرتے ہیں, وہ پاکستان سے غائب ہے. مرزا غالب جو کہ اردو کا بہترین شاعر ہے, اس کو پاکستانی ریاست اون نہیں کرتی. کوئی یہاں غالب ڈے نہیں منایا جاتا. ابھی وہ اکا دکا غالبیات پہ نمبر آ جاتے تھے ایک زمانے میں ادبی پرچوں میں, اب وہ بھی نہیں آتے. دوبارہ تھینک یو. دس از دا پرابلم. محمود غزنوی, ارطغرل, یہ جو وائلنس کا میں بات کر رہا تھا, تو یہ کہ جی وہ لوگوں کو چوراہے پہ پھانسی دیتے ہیں ڈی چوک پہ تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. واٹ نانسنس. یہ وائلنس بھی وہیں سے تعلیمی نظام اور یہ جو انڈوکٹرینیشن کی جاتی ہے کہ جی چنگیز خان نے ایسے کیا تھا, منگولوں نے ایسے کیا تھا, فلانے نے ایسے کیا تھا, اور آپ بھی ایسے کر دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. یہ اسٹیبلشمنٹ کو ظاہری بات ہے اس کے اوپر آن بورڈ ہونا پڑے گا, جو بھی یہ بات کرے گا. لیکن بالآخر یہ سیاسی جو ہماری قوتیں ہیں ان کو یہ مل کے کرنا پڑے گا. ابھی تو وہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے پچھلی بار تھوڑی سی چیز کی تھی, تو انہوں نے ایک 18th امینڈمنٹ کر دی تھی, جس سے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا پرابلم تھا سینٹرلائزیشن آف پاور کا, فیڈرل کوسچن تھا, کیونکہ بنگال ہم سے علیحدہ اس لیے ہوا تھا. وہ کہتے تھے کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملتے, آپ ہمارے پٹسن ہم سے لے کر آپ باہر بیچتے ہیں اور وہ آپ اسلام آباد کو تعمیر کرتے ہیں. اس لیے وہ شیخ مجیب نے کہ کس نے کہا تھا کہ مجھے اسلام آباد سے بنگالیوں کے جو ہے ان کے خون کی بو آتی ہے, مرے ہوئے وہ بنگالی مزدوروں کے, فارمرز کے.
تو یہ اس طرح کا کوئی جملہ تھا میرے ذہن سے نکل گیا. تو وہ 18th امینڈمنٹ ہوئی تھی نا نیشنل فائنانس کمیشن سے, اب میجورٹی جو وسائل ہیں وہ صوبوں کو جاتے ہیں, مرکز کو سے ابھی یہ بھی پرابلم لاحق ہے مرکز کو. وہ کہتے ہیں جس کو ریورس کرو, کیونکہ پیسے زیادہ صوبوں کو جا رہے ہیں جو کہ ان کے ترقیاتی بجٹ سے امپروو کی ہیں. تو سب اتنے بھی بلیک نہیں ہے, اچھی چیزیں ہوئی ہیں, ہو سکتی ہیں, تو اس کے لیے ان کو کرنا پڑے گا. لیکن اس سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کو کون آئیڈیاز دے گا, ان کو آئیڈیاز کون دیتا ہے. دنیا میں مہذب معاشروں میں یونیورسٹیاں, آپ نے یوتھ کا ذکر کیا, سول سوسائٹی, یہ جیسے دا بلیک ہول جیسے گروپ, یا اور ہر شہر میں اس طرح کی رسمی اور غیر رسمی بیٹھکیں ہیں, وہ ان پٹ دیتی ہیں. لیکن یہاں پہ وہ سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے اس وقت, ایک جیسے کہتے ہیں رپچرڈ ایک ہم اس میں پالیسی لوپ میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ سیاست دانوں کا سول سوسائٹی سے نہیں ہے تعلق اس طرح سے جیسے ہونا چاہیے. وہ ڈپینڈنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد پہ کہ وہ ان کو گورنمنٹ میں لا کے پپٹس کی طرح بٹھا دیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست دانوں کو پپٹس کی طرح ٹریٹ کرتی ہے. وہ کہتی ہے اچھا ہم نے چونکہ تمہیں یہاں پہ بٹھایا ہے اس کرسی پہ, چاہے وہ عمران ہو یا شہباز شریف ہو, تو اس لیے اب تم ہمارے کہنا مانو گے, نہیں مانو گے تو تمہیں نکال دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ایک عجیب و غریب ہڑبونگ سی مچی ہوئی ہے. لیکن وہ لوپ کے لیے الٹیمیٹلی آئیڈیاز کہاں سے جنریٹ ہوں گے, وہ ہم عوام سے ہوں گے. وہ سوچنے والے دانشور, سائنسدان, مفکر, اکانومسٹ وہ آئیڈیاز فراہم کرتے ہیں. اور اس کے لیے سب سے اہم چیز یونیورسٹیاں ہوتی ہیں, جہاں سے اگر اب میں امریکہ میں 10 سال سے مقیم ہوں, خود بھائی صاحب اور دیگر بہت سارے لوگ بھی وہاں آتے جاتے ہیں تو پڑھاتے بھی ہیں وہاں پر. امریکی جو عوام ہے وہ کوئی پہنچی ہوئی عوام نہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستانی کئی زیادہ باشعور ہیں. عام پاکستانی اور عام امریکی کا مقابلہ کروا دیجیے تو کئی زیادہ اسٹریٹ اسمارٹ ہے ایک پاکستانی. لیکن وہاں کی جو آئیڈیاز ہیں, نالج جو پروڈیوس ہوتا ہے, چاہے وہ سائنس کے شعبے میں, ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہو, ریسرچ میں ہو, سوشل سائنسز میں ہو, ہیومینٹیز میں, وہ یونیورسٹیز سے آتا ہے. وہ وہاں کے مفکرین, ان کو ایک طرح سے وسائل اور آزادی اور ایک ماحول دیا جاتا ہے جسے وہ کہتے ہیں آپ یہ کریں گے تو آپ کی شرح ترقی بڑھ جائے گی, آپ وہ کریں گے تو آپ اے آئی کو متعارف کروا دیں گے. تو یہاں پر بھی ہمیں یونیورسٹیوں کی طرف توجہ دینی ہوگی. وہ صرف ایک ڈگری بیچنے اور خریدنے کا ایک دکان نہ رہ جائے. وہ بھی چلیں, ضروری ہوتا ہے, مغرب میں بھی ایسا ہو رہا ہے. لیکن کچھ ایک ایسا حصہ تو ہو, کچھ ایسی پبلک یونیورسٹیز جو ہیں ان کا جو حال ہے وہ ان کو بھی لبریٹ کرنا ہوگا کئی شکنجوں سے. رومی صاحب, آپ نے اتنا انڈیا ڈسکس کیا, میرے پاس کچھ ثبوت بھی ہیں کہ آپ کے کوئی تعلقات انڈیا کے ساتھ ہیں, اور آپ نے کتاب لکھ رکھی ہے دہلی بائی ہارٹ ٹریولاگ جو ہے, تو آپ نے کراچی, لاہور, اسلام آباد پہ کیوں نہیں لکھی ہے, آپ نے اسی پہ لکھی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے سر؟ اطہر صاحب آپ کائنڈلی آ جائیں. اب آپ مس کرتے سر, میں آپ کو میرے پاس پروف تھا, میں نے کہا میں ایک چیز بھول گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا حال ان سے فرانس سے برا نہیں ہے. دیکھیں ایسی نہیں, دیکھیں یہ جو یہ ایک اولمپکس ہوتی ہے کہ کون کیڑا آگے ہے کیڑا پیڑا ہے, کس پہ زیادہ ظلم ہوا. یہ اولمپکس آف آپریشن جسے کہتے ہیں نا, یہ اولمپکس آف ڈس ایلوژنمنٹ, یہ ہمیں اس سے نکل جانا چاہیے. اس وقت معروضی حالات یہ ہیں کہ پاکستان میں غربت میں اضافہ ہوا ہے. سرکاری اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 40% سے زیادہ اب جو لوگ ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں. اس کی بہت بڑی وجہ انفلیشن ہے اور معاشی ترقی کا نہ ہونا, جس کی وجہ سے جابز نہیں جنریٹ ہو رہی. ایک عام نوجوان کے لیے ہر سال پاکستان کو 3 سے 5 لاکھ نئی نوکریاں چاہیے. اور اگر آپ کے یہاں کارخانے نہیں لگیں گے, سروس سیکٹر ایکسپینڈ نہیں ہوگا, وہ سکلز نہیں دیے جائیں گے. دیکھیں نا, اتنے زیادہ ایم اے پروڈیوس ہو رہے ہیں, اتنے زیادہ بی ایز لوگ کر رہے ہیں, لیکن جب وہ جاتے ہیں تو ان کو نوکری کے لیے وہ سکل نہیں ہوتا. تو اگر ان کو, اب کیا فرق ہے ہم میں اور انڈیا میں, جو انڈیا کیوں آگے نکل رہا ہے کہ وہاں پر سکلز پہ بہت زیادہ توجہ ہے. اور وہ جو ان کا ایک عام گریجویٹ جو ہے آئی ٹی کے سینٹر کا یا ٹرینی ہے, اس کو کہیں نہ کہیں گھر پہ آن لائن جاب مل جاتی ہے یا باہر جاب مل جاتی ہے. جرمنی میں آپ جگہ جگہ دیکھیں, آپ کو ہر جگہ انڈینز دکھائی دیں گے. ٹھیک ہے, ان کی بہت بڑی تعداد ہے, لیکن وہ اس لیے کہ وہ ایک کھیپ کی کھیپ ہر سال پروڈیوس کر رہے ہیں, چاہے وہ ٹیکنالوجی میں کہیں اور ہو. تو ہم نے یہاں پہ وہ نہیں کر رہے. ہمارے جو نوجوان جو ڈگریاں پا بھی رہے ہیں, اول تو آدھے تو 50% تو جیسے ہم نے کہا وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. الٹریسی 50% یوتھ پاکستان کی الٹریٹ ہے. کم زیادہ
کی ایجوکیشن کی بات نہیں ہے, الٹریٹ اسٹاک یہ اعداد و شمار ہے. تو اس کی وجہ سے, اور ہائیسٹ لیولز آف یوتھ ان امپلائمنٹ ہے. اور مجھے اگر یاد ہے آج سے 6 سال پہلے کے فگرز تھے کہ ہائیسٹ لیول آف یوتھ ان امپلائمنٹ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تھی. اور اس کی وجہ اب آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. ایک آپ کا سوال کا ایک پارشل جواب یہ بھی ہے جو آپ نے انتہا پسندی کی بات کی ہے. تو میرے خیال سے ہمیں یہ نہیں مقابلہ کرنا چاہیے کہ ہم ان سے بہتر ہیں, ان سے بہتر ہے. بات یہ کہ ہمارے یہاں مسئلہ ہے, اس مسئلے کو حل کرنا ہے. ہم نے صحیح تعلیم, سکلز, روزگار کا بندوبست کرنا ہے, ایک فلاحی ریاست بنانی ہے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر لوگوں کا مزید ریاست سے اعتماد اٹھ جائے گا, اور جو خلیج ابھی ہے وہ اور زیادہ ہوگی, اور پھر خدا نخواستہ پاکستان کے جو ہے یہ اس حالت میں جو ہے کہ امپلوژنز اندر سے ہوں گے. وہ ہمیں اس کو مینیج کرنا ہے. تو لمبی بات ہوگی. آپ نے وہ اچھا یہ میرے خیال سے کوئکلی یہ ہے کہ یہ اس لیے کہ یہ ایک بالکل ایکسیڈنٹل چیز ہے. میں چونکہ دہلی جاتا تھا ایک زمانے میں بہت زیادہ, اور تو میرے لیے یہ سرپرائزنگ ایز اے پاکستانی مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ تو بالکل ہمارے جیسے لوگ ہیں, کیونکہ میرا پہلی بار وہاں پہ ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے. جسے وہ کہتے ہیں تم بالکل ہم جیسے نکلے, فہمیدہ ریاض کی ایک نظم تھی. اور اس کے علاوہ دلی کی جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جو ہمارا سو کالڈ انڈو مسلم کلچر ہے اور اس کے بہت سے جو فیسٹس ہیں, چاہے وہ موسیقی ہو, فنون لطیفہ ہوں, کوئزین ہو, یا دیگر معاشرت ہو, وہ دہلی سے ڈائریکٹلی وابستہ ہے. مثلا دیکھیے نان کباب ایک بڑی مشہور چیز ہے. جب یہ اس کا ہم کہتے ہیں نان کباب منگوا لیں, ٹھیک ہے نا, باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ نان کباب کہتے ہیں. نان کباب کہاں ایجاد, کباب کہاں بنے؟ وہ بھی خیر لائم وہاں سے جو آتے تھے مسلمان ٹریولرز آتے تھے, وہ آ کے وہاں اختراع کرتے تھے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جب میں وہاں پہ جاتا رہا, پڑھتا رہا اور ایکسپلور کرتا رہا, تو یہ بہت زیادہ مجھے فیسنیٹنگ لگا. اور اس لیے میں نے کہا کہ اس کو رقم کرنا ضروری ہے کہ ہمارا جو ایک مشترک کلچر ہے جس کے اوپر ہم ابھی ہم کہتے ہیں جی وہ ہندو ہیں اور وہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے 1000 سال جنگ لڑنی ہے اور ایٹم بم بنا کے پھینکنا ہے ان کو, انہوں نے ان کے ایٹم بم کا مقابلہ چھوٹے بموں سے کرنا ہے. تو اس وقت کے لیے اس طرح کی ایک چیز کو لکھنا پبلک ڈومین میں سمجھتا ہوں اہم چیز ہے. اور مجھے بہت اس بات کی خوشی ہے کہ اس کو وہاں بھی بہت زیادہ پڑھا گیا اور یہاں بھی پڑھا گیا. لیکن پرابلم ایک یہ ہو گئی کہ یہاں پہ انہوں نے, جیسے آپ نے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ وہ یہ کتاب دلی پہ لکھی ہے, اس کا مطلب یہ پکا ایجنٹ ہے, اس لیے اس کو تو فارغ کرو یہاں سے.